السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے ویورز؟ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں وہ تحریر کیا روشنائے حیدر نے، اور اس کا نام ہے الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ اور یہ ایک مکمل ناول ہے، بہترین زبردست سا ناول ہے۔ تو بس ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں، اور اگر نہ بھی پسند آئے تو بھی ایک لائک تو بنتا ہی ہے، کون سا پیسے لگتے ہیں لائک کرنے میں۔ تو ویورز، آئی ہوپ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ایڈوانس میں لائک کر دیا ہوگا۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ توبہ زارا، دیکھو ذرا اپنے بھائی کے کام کیسے اس 2 نمبر ایکٹریس کی باہوں میں باہیں ڈالے ساحل سمندر کی سیر میں مصروف ہے۔ وہ نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمائے شوبز کے افق پر چمکتے نئے ستارے اور زارا کے اکلوتے بھائی معیز علی خان کے بدرجہ بولڈ سین پر زارا کی توجہ دلا رہی تھی، جو کہ خود بھی کارپیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ٹی وی کے عین سامنے بیٹھی انتہائی انہماک سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ دیکھو تو ذرا کس طرح ڈوب کے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں میں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے دل پھینک قسم کے بھائی کا اگلا فیئر اسی کے ساتھ چلنے والا ہے۔ زارا کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ زوبیہ نے پھر سے لب کشائی کی تھی۔ او ہو، تو تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ حد ہے، سارے سین کا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا ہے تم نے۔ زارا بد مزہ ہوئی تھی سو خاصی رکھائی سے جواب دیا تھا۔ ہاں ہاں، اس نواب صاحب کی حد کسی کو نظر نہیں آتی، اور میری ہر بات پہ حد لاگو ہوتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیوں؟ زمانہ جانے کیا کیا باتیں بناتا ہوگا آغا جان کا اکلوتا پوتا، اور کیسے کیسے گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ ایک تم ہو کہ پرواہ ہی نہیں، کسی دن کوئی چڑیل نما ماڈل کو بیاہ کر لے آیا نا، پھر کرتی رہے نا مینی کیور پیڈی کیور اپنی بھاوج کے تم۔ میرا کیا ہے، تب تک میرا ہیرو تو مجھے مل ہی جانا ہے، پھر میں بھی تو ہوں گی چلاس کی وادیوں میں پیا سنگ، اور تمہاری بھاوج بنے گی تمہارے رنگ میں بھنگ۔ زوبیہ بولنے پر آتی تو سارے حساب بے باک کر دیا کرتی تھی۔ زارا اپنے برابر بیٹھی زوبیہ کے کندھے پر دھپ رسید کرتے ہوئے اسے گھرکا۔ بکواس مت کرو، بھائی گھر پر ہیں، سن لیں گے۔ ہاں تو میں کون سا ڈرتی ہوں، سے آئے تو ذرا میرے سامنے۔ زوبیہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ لیجیے حاضر ہوں، بالکل سامنے، کیا غور افشائی باقی ہے؟ اسی پل اس کی پشت کی اور اس سے برآمد ہوتے معیز نے سوال داغا تھا۔ زارا چونکی تو وہیں ساتھ ساتھ زوبیہ خجل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ تو ہم ڈرامے کی بات کر رہے تھے، وہ بر وقت سنبھلی تھی۔ اچھا، مثلاً کیا بات؟ وہ عین اس کے روبرو کارپیٹ پر فرصت سے براجمان ہوتا پوچھ رہا تھا۔ وہ یہی کہ ڈرامہ اچھا ہے، اور زوبیہ اس تفتیش کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے بر وقت کچھ سجھائی نہیں دیا تھا، اور اوپر وہ مسلسل اس پر نگاہیں جمائے اس کے پل پل بدلتے تاثرات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ جزبوز ہوئی۔ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پچھلے اسکینڈل سے خاصا وقت گزر گیا ہے، اور میری سکس سینس کہتی ہے آپ کا اگلا اسکینڈل جلد منظر عام پر آنے والا ہے۔ زوبیہ نے بالآخر تمام تر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی کے ساتھ ساتھ شدید بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ زارا سر تھام کر رہ گئی تھی، تو وہیں معیز گمسم، اس کے تاثرات سنجیدگی اختیار کر چکے تھے، اسی لیے بنا کوئی اگلی بات کیے وہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زارا، میرے لیے ناشتہ لا دو پلیز۔ جی ابھی لائی، وہ سعادت مندی سے کہتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تو زوبیہ کو بھی وہاں رکنا بے معنی لگا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بلا کی طرح ہی نازل ہو جاتا ہے کہیں بھی، بھاڑ میں جائے، سنتا ہے تو سنے، مجھے کیا، ویسے ساری مہربانیاں باہر والوں کے لیے ہی ہیں۔ ایک بار شوٹنگ پر اپنی فرینڈز کو لے جانے کی فرمائش کیا کر دی تھی، سڑیل مزاج نے منہ پر انکار کر دیا تھا۔ زوبیہ کو تازہ پیش آنے والا واقعہ کے ساتھ ساتھ چند روز قبل ہونے والی اپنی سبکی ایک بار پھر سے یاد آنے لگی، تو وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن وہ گزشتہ روز واردات بھول بھال کر پورے جوش و خروش سے زارا کے ہمراہ لاہور کے بازاروں میں خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے جو کچھ تمہاری ناک پر ہی نہیں بیٹھ رہا؟ زارا اس کے کچھ بھی سمجھ پسند نہ آنے پر اب بیزار ہونے لگی تھی۔
خدا نہ کرے، اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آفت کیوں آنے لگی مجھ پر؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم جو جو ہو پوری آفت، تمہارے ہوتے دوسری آفت آ بھی کیسے سکتی ہے؟ ویری فنی۔ زوبیہ نے منہ بنا کر اسے چڑھایا۔ قسم سے چچی جان خود تو چلی گئی حج پر، اور تم جیسی شیطان کی جانشین کو میرے سر پر مسلط کر گئی۔ زوبیہ اور زارا چچا زاد تھیں۔ زارا کی والدہ اس کی پیدائش کے وقت ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اسی وقت زوبیہ کی والدہ نے ہی اسے اور معیز کو ماں بن کر پالا تھا۔ زوبیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، جبکہ زارا اور معیز دو ہی بہن بھائی تھے۔ وہ گو کے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے آباء و اجداد عرصے دراز سے شہر میں مقیم ہو چکے تھے، اس لیے ان کا رہن سہن شہر کے باقی عام گھرانوں ہی کی مانند تھا۔ کوئی بھی کٹر روایات اور پابندیاں لاگو نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ معیز نے شوبز جوائن کر لی تھی، تو وہیں خود زوبیہ اور زارا جو ہم عمر تھیں لاء میں وکالت کر رہی تھیں۔ زوبیہ کے والدین ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ان دنوں آغا جان یعنی زارا اور معیز کے والد خود وہ دونوں اور معیز ہی موجود تھے۔ زارا کے تنگ آ جانے پر بلاخر اس نیک لباس کو اچھا خاصا شش و پنج کے بعد منتخب کر ہی لیا تھا، جبکہ خود زارا نے بھی کافی خریداری کر لی تھی، سو دونوں اب آئس کریم کارنر پر بیٹھی چاکلیٹ آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ دونوں کا موڈ قدرے خوشگوار تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے تمہارے اندر کوئی نئی سازش جنم لے چکی ہے؟ زارا نے بغور اس کی مسکراتی آنکھوں کا جائزہ لیا تھا۔ ایک پلان ہے، تمہیں قسم لگے جو کسی اور خاص طور سے معیز کو بتایا تم نے؟ وہ تو جیسے موقع کے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً بولی اچھا نہیں بتاؤں گی، اب بتاؤ۔ زارا کو تجسس نے آ گھیرا تو اس نے بھی حامی بھر لی۔ کل ہم کانسرٹ پر جا رہے ہیں، تمہارا بھائی شو ہوسٹ کرنے والا ہے۔ زوبیہ نے اطمینان سے اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ پاگل واگل مت بنو، خواہ خواہ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ معیز بھائی کے ساتھ ساتھ آغا جان بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تم جانتی ہو انہیں بھی، ایسی محفلوں میں ہمارا جانا پسند نہیں آئے گا انہیں۔ زارا نے اسے ڈرانا چاہا۔ ہاں بس تم سے مجھے یہی توقع تھی، ڈرپوک۔ آغا جان کو نہ تو ہم بتائیں گے نہ انہیں پتہ چلے گا، اور رہی بات معیز کی تو اس کا بھی انتظام ہے میرے پاس، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ مزید تمہاری مرضی، اگر تم نہیں ملنا چاہتی عاطف اسلم سے تو تمہارے بجائے میں علینا کو لے چلوں گی۔ زوبیہ نے ادائے بے نیازی سے کام لیا۔ واقعی؟ قسم کھاؤ عاطف اسلم بھی آئے گا؟ میں بھی چلوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے شو کے پاس کہاں سے ملے تمہیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ زارا اور عاطف اسلم سے ملنے کا چانس مس کرتی۔ اسی پل پرجوش ہوئی تھی۔ لے کہاں سے آئیں گی، ظاہر ہے خریدے ہیں میں نے، زوبیہ نے گڑبڑا کر کہا تھا، اور ساتھ ہی آئس کریم ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رات کے 11:15 ہو چکے تھے۔ آغا جان اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ زارا اپنے کمرے میں موجود اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں من مصروف تھی، جو کہ زوبیہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ معیز کا تاحال کچھ پتہ نہیں تھا۔ مطلع صاف پا کر وہ معیز کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ کبھی وہ دروازہ کھول کر چیک کر رہی تھی تو کبھی اس کی وارڈروب۔ اوہو، ابھی صبح ہی تو وہ ڈرائیور کو کہہ رہا تھا، اب تک تو اس کا پارسل آ چکا ہوگا، تو پھر مل کیوں نہیں رہا؟ وہ کوفت کا شکار ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک خاکی لفافے پر اس کی نگاہ آ پڑی تھی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی، کھول کر اطمینان کیا اور دوپٹے کے پلو میں چھپاتے ہوئے فوراً واپسی کی راہ لی۔ مگر برا ہوا، عین اسی وقت معیز نے قدم اندر رنجہ فرمائے تھے۔ نتیجہ دونوں ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ معیز کو اس پر ذرا بھروسہ نہیں تھا، فوراً شک میں مبتلا ہوا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتی ہوئے آئی تھی۔ وہ دراصل بابا کی کال آئی تھی شام میں، وہ کہہ رہے تھے تمہارا نمبر بند ہے، انہیں کال کر لینا۔ زوبیہ نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو عین نشانے پر لگا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب یکلک ڈھیلے پڑے تھے۔ ہاں میں شوٹنگ پر تھا، سیل آف کر دیا تھا، میں کر لوں گا کال۔ تم ذرا زارا سے کہو ایک کپ کافی بنا دے، وہ مجھے تھک گیا ہوں بہت۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اس نے تھکن زدہ لہجے میں فرمائش کی تھی۔ زارا تو اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہے، میں ہی بنا دیتی ہوں۔ اس کی اس قدر فرما برداری پر معیز کو اچنبھا ہوا تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے وہاں رکی نہیں تھی۔
کہاں تو وہ معیز سے اس قدر خار کھاتی تھی کہ اس سے ذرا زیادہ بات کرنے کی بھی روادار نہ تھی، اور آج کہاں اس قدر خوش اخلاقی، ابھی پچھلی گفتگو کا اثر بھی وہ بھولا نہیں تھا۔ گو کہ ان کے مابین ایسی کوئی خاصی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ہاں، جب سے اس نے شوبز جوائن کیا تھا اور اس کی شہرت کے چرچے عام ہوئے تھے، تب سے ہی زوبیہ کی پہل فرمائشیں اور پھر شکایتیں بڑھنے لگی تھیں۔ مجھے آپ کی کوئی سٹار سے ملنا ہے، یہ اس کی پہلی فرمائش تھی، جس پر معیز نے کان تک نہیں رکھے تھے۔ تب وہ اس کے اگنور کرنے پر بدمزہ ہو کر خاموش ہو رہی تھی، مگر چند دن بعد اسی اداکارہ کے ساتھ معیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تو گھر میں واحد زوبیہ ہی تھی جس نے سب خبروں پر یقین کر لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد جب اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ پر سوات جا رہا تھا، تب بھی آغا جان کے کہنے پر اس نے انہیں لے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اپنی دوستوں کے ہمراہ اس کے شوٹ پر آنے کی فرمائش کی تھی۔ تمہاری تفریح کے لیے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، ان پر ریسرچ کرو۔ معیز نے رکھائی سے اسے منع کر دیا تھا۔ اس بار حقیقتاً زوبیہ کو بہت برا لگا تھا۔ اب وہ اس کی نظر میں خود پسند، مغرور، سڑیئر اور فلرٹ شخصیت جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا تھا، جس کا اسے خود بھی بخوبی اندازہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا جب وہ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے آتی دکھائی دی تھی۔ شکریہ۔ معیز نے کپ تھامتے ہوئے آداب نبھائے تو اس کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ بکھری تھی، جس کا اندیا ٹھیک 2 روز بعد اس پر کھلنے والا تھا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ آغا جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی چائے سے لطف اٹھا رہی تھی۔ آغا جان، آپ گھر پر ہیں آج یا پھر بخاری انکل کی طرف جائیں گے؟ زوبیہ نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا۔ نہیں، آج آفس میں میٹنگ تھی، تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، اس لیے بخاری گھر پر آئے گا، پھر لگائیں گے محفل مل کر دونوں، انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ پھر تو یعنی آج آپ خوب ہی شطرنج کھیلیں گے، پر آرام بھی کر لیجئے گا، یہ نہ ہو طبیعت ہی ناساز ہو جائے آپ کی۔ زارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، جس پر آغا جان مسکرا دیے تھے۔ آغا جان، دراصل آج ہماری کلاس فیلو کی برتھ ڈے ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جب سب دوست اکٹھے ہوں تو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا، ہم ذرا دیر سے واپس آئیں گی۔ زوبیہ نے بڑی مہارت سے اپنی دیر سے لوٹنے کا بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ انہوں نے دونوں کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کی تاکید کی تھی، جس پر دونوں نے فرما برداری کا ثبوت دیا تھا۔ نک سک سے تیار ہو کر دونوں مطلوبہ مقام پر پہنچی تھیں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں سیلابی ریلوں کی مانند امنڈ رہے تھے۔ تھوڑی گھبراتی، نروس ہوتی جب دونوں اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوئیں تو خاصی مطمئن دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک تو یہ سیلیبریٹی بھی نا لوگوں کو فارغ سمجھتے ہیں، خود اتنی دیر سے غائب ہیں، اور ایک ادھر عوام ان کے حجر میں رل رہی ہے۔ یہ تبصرہ بھی بلا شبہ زوبیہ کا ہی تھا۔ تم دعا کرو عاطف اسلم ضرور موجود ہو یہاں، ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گی میں۔ اندر ہی اندر معیز کے سامنے کا سوچ کر خود سے نالاں ہوتی زارا نے اسے دھمکی دی۔ چل کرو یار، ہم انجوائے کرنے آئے ہیں، ادھر بھی تم ایسی رونی صورت بنا کر بیٹھی ہو۔ امیجن کرو ابھی کہیں سے ادھر کسی ناول کا ہیرو برآمد ہو اور میری زلفوں کا اسیر ہو جائے، قسم سے زندگی کا مزہ آ جائے، آ ہی نہ جائے کسی دن سامنے۔ پاگل ہو چکی ہو تم تو بالکل ہی۔ اگر دعاؤں سے ہیرو کتاب سے باہر آ سکتے تو آج ہر لڑکی کا اپنا ذاتی سالار سکندر ضرور ہوتا۔ زارا نے پتے کی بات کی۔ مر جاواں، ہائے سامنے دیکھو جہاں سکندر کھڑا ہے۔ زوبیہ نے اس کی باتوں سے بالاتر بڑے جذب سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے جوش و خروش کو دیکھ کر زارا نے بھی نگاہیں اس کی نظروں کے تعاقب میں گھمائی تھیں، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھی جیسے اتھاہ کی گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، چمکتے پر نور چہرے پر ہلکی شیو اور گھنی مونچھیں اس کی شاندار پرسنالٹی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے موبائل کو کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے میں ایسی محو تھی گویا نمرہ احمد نے تصدیقی سند جاری کر دی ہو۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً ان کا دیکھنا دیکھ چکا تھا، اس لیے فون کان سے ہٹاتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ دونوں چونک کر سنبھلی تھیں۔ شیور۔ زوبیہ نے اجازت دی تو زارا نے اشارے کنائیوں میں اسے کسی بھی احمق حرکت سے باز رہنے کو کہا، مگر اسے کہاں اثر تھا۔
آپ کو ہماری ذہنی حالت پر شبہ ہو، اس سے قبل میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں ہم آپ کو جانتے ہیں، اسی لیے یوں دیکھ رہے ہیں۔ ریئلی؟ مگر میں کوئی سیلیبریٹی تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو ادھر ایک فین کی حیثیت سے عاطف اسلم کو لائیو سننے آیا ہوں۔ ایسے میں مجھے میرے فینز مل جائیں تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جہاں سکندر چہرہ شناس محسوس ہو رہا تھا۔ خوب پہچانا آپ نے، دراصل ایک ناول میں آپ کے متعلق بہت پڑھ رکھا ہے۔ ہم نے آپ کو نقشہ تو سمجھے حفظ تھا، آپ کو سامنے دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا ہم نے آپ کو۔ زوبیہ کو سراسر اجنبی شخص سے اس قدر فری ہوتے دیکھ کر زارا صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ویسے آپ ذرا اپنا تفصیلی تعارف کروا دیجئے۔ ویسے ہمیں یقین ہے آپ جہاں سکندر کی دنیا سے آئے ہیں۔ جی ضرور، بندہ ناچیز کو کیپٹن دل شیر کہتے ہیں، تعلق کراچی سے ہے مگر ان دنوں ڈیوٹی یہاں باندھے ہوئے ہے۔ جواباً اس نے نپے تلے انداز میں اپنا تعارف ان کی نظر کیا تھا۔ پروگرام کا آغاز ہو چکا تھا، ایک نامور گلوکار کر بھیج کر اوپننگ کی گئی تھی۔ ویسے خوب اتفاق ہے، زارا بھی یہاں محض عاطف اسلم کی خاطر آئی ہے، پر آپ سے ملاقات ہو جائے گی یہ تو نہیں سوچا تھا۔ اوہ، تو ان کا نام زارا ہے؟ کیپٹن دل شیر نے باقاعدہ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے بیچاری بول نہیں سکتی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا تو زوبیہ کھلکھلائی، وہیں زارا اس کے اس اندازے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آپ دونوں اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بالآخر اس نے چپ کا قفل توڑا تھا۔ امپریسو، آواز تو بہت اچھی ہے، آپ کی بولتی رہا کیجیے۔ برجستگی سے اس کی تعریف کرتا وہ اسے کہیں سے بھی اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ واہ واہ، آپ تو جوہری ہیں، میں نے تو اس سے بارہا کہا ہے یہ سنگر بن سکتی ہیں، پر یہ موئز سے ڈرتی ہے۔ زوبیہ نے فوراً گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ موئز کون؟ وہ جو سامنے اسٹیج پر موجود ہیں؟ کیپٹن دل شیر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ کوئی اور ہیں۔ اس سے قبل کہ زوبیہ تصدیق کرتی، زارا نے اس کے اندازے کو مسترد کر دیا تھا۔ زوبیہ کو مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق خاموش رہنا پڑا۔ بدمزہ ہو کر اس نے اسٹیج پر نگاہ دوڑائی تو ڈیزائنر کرتا پاجامے میں ملبوس، کلین شیو، تر و تازہ کھڑے موئز علی کو پایا۔ صحیح خوش فہمیوں میں گھرا رہتا ہے کمبخت، پتہ نہیں کہاں سے ایسی پرسنالٹی دی ہے اس کو خدا نے۔ وہ دل میں معترف ہو رہی تھی۔ آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مگر ہیڈ آفس سے ٹیکس آیا ہے، ارجنٹ کام ہے، جانا ہوگا۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ اوہ، مگر آپ تو عاطف اسلم کو سننے آئے تھے، پھر ابھی جا رہے ہیں؟ زارا کو عجیب سا احساس نے آن واحد میں گھیرا تھا۔ اپنی ذاتی ترجیحات کو پس پش ڈال کر کسی کو تو ایمانداری سے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ یہاں موجود لوگ اس بے فکری سے اور اطمینان سے زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ وہ کہتا ہوا زارا کو بڑا باوقار اور بے لوث لگا تھا۔ بہت خوب کہا آپ نے، ہم دل سے آپ کی اور آپ کے جذبے کی قدر کرتے، زوبیہ نے بڑے دل سے کہا تھا، جبکہ زارا کو کوئی بھی الفاظ اس کے جذبے کے آگے چھوٹے دکھائی دیے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی، جو مسکراتا ہوا روشن چہرہ لیے انہیں الوداع کہتا لوگوں کی بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اچھا آدمی تھا، ہے نا؟ زوبیہ نے تعریف کرتے ہوئے زارا کی تائید چاہی تھی۔ ہاں، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اوئے ہوئے، خیر تو ہے نا؟ زوبیہ ٹھٹکی تھی۔ یوں بھی وہ زارا کے ہر انداز کو پہچان لیتی تھی، آخر بچپن کا جو ساتھ تھا۔ کیوں، کچھ ہونا تھا کیا؟ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگی۔ نہیں، بس آج کل لڑکیوں کا دل فوجیوں پر ذرا جلدی آ جاتا ہے، میں نے سوچا کنفرم کر لوں۔ زوبیہ نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں تو زارا شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اسی پل ایک شور و غل برپا ہوا تھا اور لوگوں کی بھرپور تالیوں اور چیخوں میں عاطف اسلم اسٹیج پر اپنی سریلی آواز کا جادو جگانے لگا تھا۔ دوری صحیح جائے نا میم، آپ کو موئز علی نے بیک اسٹیج بلوایا ہے۔ اسپورٹ بوائے ان کے سامنے حاضر خدمت تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، زارا نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، اتنے سارے لوگوں میں اس نے ویسے بھی کیا کر لینا ہے، چلو تم۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتی زبردستی اپنے ہمراہ لیے این موئز کے میک اپ روم تک چلی آئی تھی۔ اس وقت تو وہ ان دونوں پر سخت نگاہ ڈالنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، مگر آدھی رات کو کام سے فارغ ہو کر جب وہ انہیں ہمراہ لیے اپنی کار میں گھر لوٹ رہا تھا، خوب ہی کلاس لی تھی اس نے دونوں کی۔ اس سے تو مجھے توقع ہی نہیں کسی اچھی حرکت کی۔ زارا، تم بھی ایسی حرکت کرو گی؟ افسوس ہے بس، یہ محفل تمہاری شرکت کرنے کی نہیں تھی۔ اور وہ لڑکا کون تھا تمہارے ساتھ؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔
ہم اسے نہیں جانتے، زارا تقریباً منمنائی تھی۔ تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس کا لہجہ اس بار مزید سختی لیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا تھا کیا وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے؟ تو زوبیا نے ہاں بول دیا تھا۔ زوبیا تو خون کے گھونٹ پیتی مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موئز نے پلٹ کر ایک شعلہ بار نگاہ زوبیا پر ڈالی تھی، جس کی تپش اس نے تادیر محسوس کی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر رکی تو زارا بھاگے ہوئے قیدی کی مانند اندر بھاگی تھی۔ ارادہ تو ایسا ہی کچھ وہ بھی رکھتی تھی، مگر قسمت خراب، دوپٹہ جلدی سے بدولت کی گاڑی کے دروازے میں ہی پھنس گیا تھا۔ جلدی سے نکال کر پلٹی تو وہ اونچا پورا مرد بنا اس کے رستے میں ایستادہ تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سٹ پٹائی۔ اور وہ کیا بدتمیزی تھی جو تم اس دن دکھا رہی تھی؟ جواب برجستہ آیا تھا۔ کون سی بدتمیزی؟ وہ فرار کے لیے راہ تلاش کرنے لگی، مگر وہ راستہ دیتا تب نہ میرے کمرے سے تم نے میرے پاسز چرائے۔ آدھی رات کو گھر پر جھوٹ بول کر تم کنسرٹ سے لوٹ رہی ہو اور معصوم ظاہر کر رہی ہو خود کو۔ پیسے لے لیں مجھ سے، میں کوئی چور نہیں ہوں۔ اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ انسان کا عمل بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی کھول کر رہ گئی تھی۔ بنو ری بنو تیرا گڈا پردیسیا، وہ بڑی ترنگ میں گنگنائی۔ کیا ہوا؟ زارا کو تعجب ہوا۔ ہوا تو کچھ نہیں، پر ہونے والا ہے، اور بہت ہی کچھ زبردست ہونے والا ہے، جو تمہاری پوری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ اس نے سسپینس پھیلایا۔ اچھا، جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ زارا اس وقت عجیب ہی سوچوں میں غلطاں تھی، اس لیے خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ لو جی سانو کی دیکھ لینا جب وقت آئے۔ اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، وہ بھی دھماکہ کرنے کا ہی ارادہ رکھتی تھی۔ وقت نے بھی آنے میں دیر نہیں کی تھی۔ شام کو بخاری انکل کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ بخاری انکل جو آغا جان کے بہت پرانے اور گہرے دوست تھے، اپنے بھانجے کا رشتہ زارا کے لیے مانگنے آئے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک انتہائی سادہ اور پروقار خاتون بھی تھیں جو غالباً لڑکی کی ماں تھیں۔ موئز بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ خوبی ان کی مدارت کی گئی۔ اپنا عندیہ پیش کر کے وہ رخصت ہوئے تو زوبیا ایک بار پھر سے زارا کے سر ہوئی۔ سجنا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی۔ وہ اسے ستا رہی تھی۔ ابھی بات پکی نہیں ہوئی، اس لیے سر مت کھاؤ، زارا نے بجھے لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ اور سن لو، تمہیں کیا لگتا ہے آغا جان اور بخاری انکل کو انکار کریں گے؟ زوبیا نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ جانتی ہوں نہیں کریں گے۔ دل کے نہا خانوں میں تو سراسر کوئی اجنبی ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ یہ بات وہ کہتی بھی تو کس طرح؟ تم خوش نہیں لگ رہی زارا، کچھ بات ہے کیا؟ کنسرٹ پر ملا وہ اجنبی زوبیا کے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس نیند آ رہی ہے، وہ بہانہ کرتی کمبل تان کر دراز ہو گئی۔ تو پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے زوبیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے اس کے اسائنمنٹس کے پوائنٹ چیک کرنے تھے۔ اس نے جو ہی لیپ ٹاپ آن کیا، ڈاکیومنٹس اوپن ہو گئے تھے۔ شاید زارا نے فائل کلوز نہیں کی تھی۔ ڈاکیومنٹس میں پڑھی اس کی تحریر پر اس نے نگاہ ڈالی۔ مسلسل لکھے گئے ایک ہی نام کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آج صبح سے ہی موئز گھر پر موجود تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے لوٹی تو ملازم مختلف سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دی ہے۔ خیر تو ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کہاں تو یہ گھر پر ٹکتا نہیں، کدھر آج اتنا سگڑاپا چھلک رہا ہے؟ زوبیا کو تجسس نے آ گھیرا تھا۔ واقعی لگ تو رہا ہے بھائی کے کچھ مہمان آنے والے ہیں، پر کون آ رہا ہے؟ زارا بھی حیران ہوئی۔ اس سے قبل بھی اس کے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر ایسی تیاریاں پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ موئز خود کچن میں گھسا کک کو مختلف ہدایات دینے میں مصروف تھا۔ خیریت بھائی، کوئی آنے والا ہے کیا؟ زارا نے استفسار کیا۔ وہ دونوں بھی لنچ کی غرض سے وہیں چلی آئی تھیں۔ موئز نے پلٹ کر دونوں پر سرسری نگاہ ڈالی تھی۔ زارا اسی کی جانب متوجہ تھی، جبکہ زوبیا فریج میں منہ گھسیڑے کچھ تلاش کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، میری ایک فرینڈ ہے، لنچ پر انوائٹ کیا ہے اسے، میری فیملی سے ملنا چاہتی تھی وہ، اس نے پاستا گارنش کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔
اس کے انداز سے کھانا پکانے میں اس کی مہارت صاف ظاہر ہوتی تھی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کلوز فرینڈز آ رہی ہیں۔ خیر، شوبز میں ہو کر ان سب باتوں سے متعلق کون سوچتا ہے؟ اچھا ہے ہم بھی لگے ہاتھوں موصوفہ کا دیدار کر لیں گے، ورنہ ہمیں تو اپنے سرکل میں انٹرڈیوس کروانے میں آپ کو جانے کون سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ جوس کا ٹین پیک برآمد کر کے زوبیہ پلٹی تھی، ساتھ دلی جذبات کا اظہار بھی کر ڈالا۔ ابھی گفتگو سے تم محض اپنی کم ظرفی دکھا سکتی، اس لیے شوق سے سوچو جو سوچ سکتی ہو۔ جھوٹے الزامات کو سچا ثابت کرنا یوں بھی تم سے کم عقل وکلا کا پیشہ ہے، مگر ایک بات، آج کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کرنے سے متعلق سوچنا بھی مت، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بڑے سکون سے کہتا معیز اسے آگ لگا گیا تھا، اور آپ جیسے شوبز اسٹارز ہوتے ہیں جو چار لوگوں سے واہ واہی وصول کر کے خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کی امپریشن آپ لوگوں کو بناتی ہے انہی کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، اور کردار تو ایسا کہ اس کی مثال تو ملتی ہی نہیں۔ اس نے ترش لہجے میں کہہ کر حساب بے باک کرنا چاہا تھا۔ ان دونوں کے مابین زارا کان لپیٹے بیٹھی تھی، گویا کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا تم واقعی ذہنی تنگی کا شکار ہے یا پھر کسی قسم کا کوئی خاص حسد کرنے لگی ہو تم میری شہرت سے، وہ تعصب سے کہتا زوبیہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ آپ ایسا ہی سوچیں گے۔ آخر کو زوبیہ وقار خان وہ واحد لڑکی جو ٹھہری جسے آپ کے پیچھے بھاگنے میں رتی بھر دلچسپی نہیں۔ اب اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کوئی تعویل تو نہیں گھڑیں گی ہی نہیں، وہ دو بدو بولی تھی۔ بہت خوب، یعنی اس بات کا تمہیں خود بھی علم ہے کہ واحد تمہارا ہی ٹیسٹ برا ہے۔ معیز اپنا کام ختم کر چکا تھا جبکہ خان سامہ ابھی بھی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کھانا میز پر لگا دیجیے، میرا خیال ہے وہ آ گئی ہے۔ باہر سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا تھا۔ زوبیہ کا جی چاہا سارا کھانا اٹھا کر اسے سر پر الٹ دے۔ تھوڑی دیر بعد آغا جان سمیت سبھی کھانے کی میز پر موجود کھانے سے نبرد آزما تھے۔ آنے والی لڑکی خاصی سادہ اور پرکشش سی لڑکی تھی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر دوپٹہ لٹکائے، ہلکا سا میک اپ کیے، پہلی ہی نگاہ میں وہ زوبیہ کو جاذبی نظر دکھائی دی تھی۔ یقیناً معیز کا اس سے کوئی سیریس قسم کا چکر ہے، جبھی تو گھر پر لایا ہے۔ اس نے ساتھ بیٹھی زارا کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گھورا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ سمر آغا جان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ زوبیہ کو لگا جیسے وہ مکمل طور پر آغا جان کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اندر ہی اندر معیز کی چالاکی پر تل ملائی تھی۔ ویسے آپ بھی شوبز سے ہی منسلک ہیں، معیز کی طرح لیٹ ہی گھر جاتی ہوں گی؟ زوبیہ نے خاصا بے تکا سوال کیا تھا۔ نہیں، معیز اور میرے کام میں خاصا فرق ہے۔ یہ ٹھہرا ایکٹر آدمی جبکہ میں سادہ سی ڈریس ڈیزائنر۔ سمر نے مٹکڑا سا جواب دیا تھا، پر ایکٹر ہونا بھی زیادہ خوشگن بات نہیں۔ میں نے تو کافی کیسز ایسے دیکھے ہیں جن میں شادی کے فوراً بعد طلاق رونما ہو جاتی ہے۔ وجہ پوچھو تو معلوم پڑتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ زوبیہ کی بات سن کر معیز کو زور کا جھونکا لگا۔ سمر نے تیزی سے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو وہ گھٹاگھٹ پی گیا۔ ویسے مجھے بھی یہ پروفیشن کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، مگر معیز کی خواہش تھی تو میں نے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے بچوں کے شوق ان کی خوشی سے زیادہ کبھی بھی کچھ اہم نہیں رہا۔ آغا جان نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ انکل معیز آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، اپنی ساری کامیابیوں کا کریڈٹ آپ ہی کو دیتا ہے، اور آپ سے مل کر مجھے بھی احساس ہو رہا ہے آپ واقعی بہت اچھے فادر ہیں۔ میں نے کم پیرنٹس ہی ایسے دیکھے ہیں جو اپنی خواہشوں پر اپنے بچوں کی خواہشوں کو ترجیح دیں۔ سمر نے دل کھول کر تعریف کی تو میز پر موجود سبھی نفوس مسکرا دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا دور چلا تھا، جس کے اختتام سے قبل ہی آغا جان کسی ضروری کام کا کہہ کر معذرت کرتے گھر سے روانہ ہوئے تھے، جبکہ اب وہ چاروں ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زوبیہ بڑی زندہ دل ہے، جبکہ میرے خیال سے زارا تو بہت کم گو ہے نا؟ اپنا اندازہ لگا کر سمر نے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ ایسا ہی سمجھو، بادل ناخواستہ معیز بولا تھا۔ ارے زندہ دل تو آپ کے دوست صاحب واقع ہوئے ہیں، بلکہ اچھے خاصے دل پھینک۔ ڈائجسٹ میں اور نیوز میں انفارمیشن ملتی رہتی ہیں۔
زوبیہ نے بڑے مزے سے پچھلا حساب چکایا تھا۔ موئز کے تاثرات جہاں تن گئے تھے وہیں سمر بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ ماحول میں در آئے تناؤ کو زارا اور اس نے خود بھی محسوس کیا تھا۔ ارے یہ تو یوں ہی فضول بولتی ہے، ایکچولی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ زارا نے فوراً بات سنبھالی تھی، جی جی، ابھی چند روز پہلے ہی وی آئی پی پاسز پر ہمیں کانسرٹ میں بڑے شوق سے لے کر گئے تھے۔ یہ حالانکہ میں نے اتنا روکا کہ آپ اپنے کسی دوست کو لے جائیں، مگر موئز کے مطابق مجھ سے زیادہ کوئی بھی ان کے کلوز نہیں۔ زارا کے جھوٹ کو اس نے دل کھول کر بڑھاوا دیتے ہوئے خوب ہی موئز کے تاثرات سے حز اٹھایا تھا۔ جہاں زارا کی سٹی گم ہوئی تھی وہیں موئز بھی اس کے اس بیان پر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ موئز، مطلب مجھ سے جھوٹ بولا تم نے؟ تم تو کہہ رہے تھے شو کے پاسز تم سے کھو گئے۔ اس نے کانسرٹ کے لیے مجھے آفر کی تھی، مگر اینڈ ٹائم میں مجھ سے بہانہ مار دیا۔ سمر نے اپنی جانب سے اس کی خبر لی۔ زوبیہ، کوئی اور بھی اس کے متعلق تو ہو تو بتاؤ، اس کی طبیعت درست کروں گی میں کسی وقت میں۔ تم بھی ان کی باتوں میں آ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا کانسرٹ تھا، بس میں نے سوچا کیا تمہیں خوار کرنا۔ اب نیکسٹ اسپرنگ شو پر جو پروگرام ہونے والا ہے اس کے پاس میں ڈائریکٹ بھجوا دوں گا۔ اس پر ایک خاص نگاہ زوبیہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں موئز اسے گھر تک ڈراپ کرنے چلا گیا تھا تو زارا نے اس کے لتے لینا شروع کیے۔ تمہیں مصیبت کیا پڑتی ہے بھائی کے مسئلوں میں ناک گھسیڑنے کی؟ انہوں نے منع کیا تھا نا تمہیں فالتو بکواس سے۔ میرا فرسٹ کزن ہے، اب اس کے مسئلوں میں بھی ناک نہیں گھسیڑ سکتی میں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ اور یہ تو بتاؤ، یہ تم پاسز کا ذکر کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو تم نے خود ایک منٹ، کہیں تم نے بھائی کے تو نہیں چرائے تھے؟ وہ ٹھٹک کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو میری کون سا عاطف اسلم سے ڈائریکٹ رشتہ داری ہے؟ وہ ڈٹائی کا عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ بہت بے غیرت ہو چکی ہو تم، مجھے پہلے معلوم ہوتا تمہاری حرکت سے متعلق تو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ جاتی۔ زارا کے صدمے سے چور آواز گونجی۔ سوچ لو، اگر تم وہاں نہ جاتی، کیپٹن دل شیر سے بھی نہ ملتی، اس کی عشق میں مبتلا بھی نہ ہوتی اور اس کے نام کی مالا بھی نہ جپتی۔ زوبیہ بڑے مزے سے اس کے دل کے بالا خانے میں کہیں چھپی محبت کی مختصر سی داستان خود اسی کی گوش گزار کر رہی تھی۔ زارا بیچاری اپنے راز کے یوں افشاں ہو جانے پر اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اب اس میدان میں کود پڑی ہو تو زارا بی بی، تو کچھ ہمت کرو۔ قسم سے اگر مجھے محبت ہوئی ہوتی تو مرگلہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر اعلان کرتی۔ وہ جذباتی ہوئی۔ یقیناً اس صورت میں جب تم مجرم کا اتا پتہ جانتی۔ اب میں کیا اندھیرے میں تیر چلاؤں؟ زارا نے اصل نقطے پر اس کی توجہ دلانی چاہی۔ یہ ہوئی نا بات، ٹینشن مت لو، مل جائے گا۔ اس کا ٹھکانہ بھی، فیس بک کس مرض کی دوا ہے، اور وہاں بھی نہ ہوا تو ٹویٹر، انسٹاگرام، یا کم سے کم لاہور میں تو ہوگا ہی۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ پر آغا جان کو میں رنجیدہ نہیں دیکھ سکتی زوبیہ، انہوں نے ہمیشہ ہماری خواہش کا احترام کیا ہے، یوں ہی نہیں انکار کر کے میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ زارا افسردہ دکھائی دی تو زوبیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اتنے ناولز میں پڑھا ہے ایک دوسرے ہیروئنز کے آغا جان ہوتے ہیں، سخت خوفناک اصولوں کے پابند، روب دبدبے والے، اور ہمارے آغا جان ہیں جن کا ایک ہی اصول ہے کہ کوئی اصول نہیں۔ زندگی میں ٹوئسٹ ہی محسوس نہیں ہوا کبھی؟ زوبیہ نے اپنی انوکھی حسرت بیان کی۔ ہاں، اور کہانیوں میں وہ آغا جان تم جیسے بے لگام ہیروئنز کو پکڑ کر اسی کزن سے بیاتے ہیں جس سے اسے سخت قسم کا بیر ہوتا ہے۔ ویسے موئز بھائی سے متعلق تمہاری کیا رائے؟ زارا نے اسے چھیڑا۔ سوچنا بھی مت، جیسے تمہیں بن مانگے جہاں سکندر کی کاربن کاپی مل گئی ہے۔ سن رکھو، میرا معید حسن بھی ایک روز منظر عام پر آئے گا اور بس اسی وقت میرے جیون ساتھی کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ خیر دیکھیں گے، فی الحال تو مجھے مکمل آرام کرنا ہے، چچی جان ہے نہیں، عید کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، کل جاؤں گی بازار، پھپھو کی عیدی بھی بھجوانی ہے۔ ہاں تو شاپنگ ہی کرنی ہے نا، کون سا تم نے شیر قورمہ بنانا ہے، اکٹھے چلیں گے، کر لیں گے شاپنگ۔ زوبیہ ایسی ہی تھی، ہر بات کو نارمل لیتی تھی،
زارا کمرے میں چلی گئی تو وہ موبائل اٹھا کر اپنے طور پر گمشدہ کیپٹن دل شیر کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ بازاروں کی خاک چھان کر تھک ہاری لوٹی تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں ہی شاپرز ڈھیر کرتی دونوں خود بھی براجمان ہو گئی تھیں۔ آغا جان اب تک آفس سے نہیں آئے تھے، جبکہ معیز گھر پر ہی موجود تھا۔ آج کل وہ گھر پر زیادہ ہی دکھائی دینے لگا تھا، ورنہ تو کم و بیش ہی گھر پر پایا جاتا تھا۔ ابھی بھی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے لاؤنج میں ان کے پاس چلا آیا تھا۔ کیسی رہی شاپنگ؟ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے آتے آتے۔ وہ زارا سے مخاطب تھا۔ بس کچھ نہ پوچھیں، اتنا رش تھا، ایک تو مارکیٹ میں، اوپر سے زوبیا کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مکمل ہوئی ہے شاپنگ۔ آپ بتائیں، صبح ہی سے گھر پر ہیں؟ آپ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے معیز کی فکر ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہوں، یوں ہی تھکن ہو گئی تھی، سوچا 2-1 دن آرام کیا جائے۔ اور چچا جان سے بھی بات ہوئی تھی آج فون پر، عید کے چوتھے روز واپسی ہے ان کی۔ اس نے مزید اطلاع پہنچائی۔ میں بھی زوبیا سے کہہ رہی تھی وہ کال کر لے ان کو، مگر اس نے منع کر دیا کہ انہیں عبادت کے دوران زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کافی کا لمبا سا گھونٹ بھرتے ہوئے ہنکارا بھرا تھا۔ اسی آن میں آغا جان اندر داخل ہوئے تھے، سب کو باہم سلام کرتے ہوئے۔ وہ بھی وہیں تشریف فرما ہوئے تھے۔ آپ بخاری انکل سے ملے دوبارہ؟ پھر معیز نے ان سے زارا کے رشتے کے بابت پوچھنا چاہا تھا۔ زارا اٹھ کر پانی لانے جا چکی تھی، جبکہ اس ذکر پر زوبیا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، آج اسی سے مل کر آ رہا ہوں، آفس آیا ہوا تھا اپنے بھانجے کے ہمراہ۔ اچھا شریف لڑکا ہے، اور پھر بخاری صاحب سے بھی گہرے تعلقات ہیں۔ میرا تو ارادہ ہے اگر زارا کو اعتراض نہ ہو تو ہم انہیں مثبت جواب دے ڈالیں، یوں لٹکائے رکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں تو میں بات کروں زارا سے اس سلسلے میں؟ معیز نے پیشکش کی تو زوبیا کے دماغ میں کوندا سا لپکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی سوچ رہا تھا بھابھی ہوتی تو بات کر لیتی۔ زوبیا تو ابھی کم عمر ہے، انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ رات کو معیز اسے زارا کے کمرے کی جانب بڑھتا دکھائی دیا تو اس نے اسے رستے میں ہی جا لیا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ مگر اس وقت تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ وہ شش و پنج میں پڑا۔ وہی جو آپ کو زارا سے کرنی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ معیز ٹھٹکا تھا، پھر خاموشی سے دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر لان میں چلے آئے تھے۔ اندھیرے میں ڈوبے آسمان پر اکا دکا ستارے چمک رہے تھے، جبکہ چاند ابھی ادھورا تھا۔ تم کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ بلا جھجک کرو۔ معاملہ زارا کی زندگی کا ہے، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ متوجہ تھا۔ زارا اس رشتے پر راضی نہیں ہے، مگر وہ آپ کو اور آغا جان کو انکار نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا میں ہی آپ سے بات کر لوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ کوئی وجہ تو رہی ہوگی انکار کی؟ اس نے پرسوچ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کو بتانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ بہرحال زارا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اور ابھی وہ اس کا نام پتہ نہیں بتا سکتی، مگر آپ اس رشتے پر انکار کر دیں اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھے۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی، مبادا منہ سے کچھ غلط الفاظ نہ نکل جائیں، مگر میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا انسان ہے؟ اگر تم جانتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس شخص سے محض ایک بار ملی تھی، وہ بھی اتفاقاً۔ وہ یہ سب جان لیتا تو اس بات کو فضولیات ہی میں شمار کرتا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ ویسے تم بھی کسی میں انٹرسٹڈ ہو کیا؟ معیز کے غیر متوقع سوال پر زوبیا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، ایسے ہی میں نے سوچا اگر تم بھی کہیں دلچسپی رکھتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے لیے بھی سب کو کنوینس کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے وضاحت کی تو زوبیا کو خواہ مخواہ اس کی آفر بری لگی تھی۔ شکریہ، آپ سمر کے لیے گھر والوں کو راضی کر لیجیے گا، وہی بڑی بات ہوگی۔ اپنے مسئلے میں خود بھی نمٹا سکتی ہوں، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ مشورہ اچھا ہے، اس بات پر غور کروں۔ ویسے تم فیور کیوں نہیں کرتی میرے لیے؟ آغا جان سے میرے اور سمر کے بارے میں بات تو کر کے دیکھو، میں بھی اب سنگل رہ رہ کر تھک چکا ہوں۔ رومانس کرنے کی ساری عمر آن اسکرین ڈرامائی رومانس کرتے ہی گزر رہی ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہو تم، آخر کزن ہو تمہارا۔ یہ وہ اس سے کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ زوبیا کو اچھی خاصی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ معیز نے اتنا فرینک ہو کر اس سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ کہاں وہ اس سے اتنی بڑی فیور مانگ رہا تھا؟
میں کیوں بات کروں؟ آپ کون سا بچے ہیں؟ خود بات کر لیں ان سے۔ ویسے بھی آپ نے آج تک کون سی فیور دی ہے مجھے جو مجھ سے ایسی توقع ہے آپ کو؟ وہ صاف انکاری ہوئی۔ یہ تو زیادتی ہے۔ ابھی تک میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ میرا جو دوسرا اسکینڈل اخبار کی زینت بنا تھا وہ کس کی کارکردگی تھی؟ اس کی اگلی بات زوبیہ کے ہوش اصل معنوں میں گم کر دیے تھے۔ وہ اسے ورطۂ حیرت میں پڑا چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی زوبیہ کو جی چاہا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اس کا یہ راز بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ آج عین ممکن تھا کہ عید کا چاند نظر آ جاتا۔ سرِ شام ہی سے زوبیہ نے تیار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ہر چاند رات پر وہ زارا اور فرخندہ بیگم اس کی اکلوتی پھپھو کے یہاں عیدی لے کر جایا کرتی تھیں، مگر اس بار چونکہ ماما نہیں تھی تو یہ ذمہ ان دونوں نے اٹھا لیا تھا۔ یوں بھی کافی عرصے سے نہ تو پھپھو آ پائی تھی اور نہ ہی وہ جا پائی تھی، سو وہ خوش بھی تھی۔ خاص کر فرحاد سے ملنے کی بھی خوشی تھی۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے اس کی خوب بنتی تھی، مگر وہ چونکہ ہاسٹل میں پایا جاتا تھا تو کم و بیش ہی اس سے ملاقات ہو پاتی تھی۔ مگر ان دنوں عید کی چھٹیاں تھیں تو خوب ہی چار چاند لگنے والے تھے۔ پنک فراک زیب تن کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے، بالوں کی فرنٹ چٹیا کر کے جب وہ کمرے سے برآمد ہوئی تو سامنے ہی آغا جان کو دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ واہ، بڑی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، میرا چاند تو پہلے ہی نکل آیا ہے، انہوں نے برملا تعریف کی تھی۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آغا جان آپ نہیں جائیں گے پھپھو جان کی طرف؟ جاتے ہی وہ آپ کا پوچھیں گی۔ میں ضرور چلتا، مگر ضروری ڈیلیگیشن آیا ہے امریکہ سے، اسے ریسیو کرنا ہے ایئرپورٹ سے۔ انہوں نے نہ جانے کی وجہ پیش کی۔ اوہ چلیں کوئی بات نہیں، آئیں گی وہ خود بھی عید پر تو ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے آغا جان ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ ارد گرد نگاہ دوڑا کر اس نے زارا اور موئز کی غیر موجودگی کا اطمینان کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کہو۔ وہ فوراً ہمتن گوش ہوئے تھے۔ وہ جو اس دن موئز کی دوست آئی تھی نا، وہ مجھے معلوم ہوا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر لڑکی تو اچھی تھی، مگر وہ ہماری فیملی کی میچ نہیں۔ کہاں ہم سادہ لوگ اور وہ ماڈرن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی۔ ایسی بہو آئے گی تو ہمارے خاندان کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ اور پھر موئز تو اس گھر کا اکلوتا چشمہ چراغ ہے۔ اگر آپ اس لڑکی سے موئز کی شادی کر دیں اگلی نسلوں کی تباہی ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں اس سے قبل کہ بات مزید آگے بڑھے آپ کوئی لڑکی پسند کر کے جھٹ پٹ ہی اس کی شادی کر دیں۔ وہ بڑی سمجھدار بنی بیٹھی انہیں مشورے سے نواز رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سامنے سے بن ٹھن کر آتا موئز دکھائی دیا تھا۔ زارا بھی اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے زارا کو ہمز گھریلو حلیے میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں میں نہیں جا سکتی، دراصل میرے سر میں درد ہے، سوچا گھر پر ہی آرام کر لوں۔ زارا کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ کیا زیادہ درد ہے تو؟ موئز نے رک کر اسے آفر کی تھی، جس پر اس نے فوری انکار کر دیا تھا۔ تو پھر میں کس کے ساتھ جاؤں؟ چاند نظر آنے کی اطلاع بھی عام ہو چکی تھی۔ دوسرا وہ کب سے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ تم موئز کے ساتھ چلی جاؤ نا، موئز تم لے جاؤ زوبیہ کو صحیفہ کی طرف۔ اچھا ہے اسی بہانے تم بھی چکر لگاؤ گے، پوچھتی رہتی ہے وہ بھی تمہارا۔ آغا جان نے مداخلت کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بلا چو چرا کے اس نے حامی بھر لی تھی۔ زوبیہ جو اس سے ٹکے کے جواب کی توقع لیے بیٹھی تھی، اس فرمانبرداری پر ورطۂ حیرت میں پڑ گئی۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے بھی کہنے پر اپنا کام چھوڑ کر اس کے لیے کوئی فیور نہیں دی تھی کہ شوق کا یہ عالم۔ بہرحال اس کے ساتھ اس کی سیاہ پجاروں میں رخصت سفر باندھا تو زبان پر خواہ مخواہ کھجلی ہونے لگی تھی۔ میں نے آغا جان سے کہہ دیا ہے کہ وہ جلد از جلد آپ کی شادی کر دیں، یہ نہ ہو آپ کی عمر ہی نکل جائے۔ ساتھ ہی سمر کا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ سمجھدار انسان ہے، یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر سمجھ گئے ہوں گے تو بس انتظار کریں، آپ کی زندگی بدلنے ہی والی ہے۔ اس نے اپنی جانب سے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ پیش گوئی بھی کر ڈالی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی بات کا خوب لطف بھی اٹھایا۔ ویل ڈن، مجھے رزلٹ کا انتظار رہے گا۔ موئز نے بڑے جذب سے سر دھنا تھا۔ ویسے تم نے اس روز تو انکار کر دیا تھا، پھر یکایک بات بھی کر ڈالی۔ ہاں بعد میں نے سوچا اچھا یہ آپ کی بیوی آ جائے گی
تو یہ جو روز روز اتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھائی رہتی ہیں، ان پر تو پابندی عائد ہوگی۔ وہ کلس کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ میری فینز ہیں، پر اتنا سیریسلی تو میری ایکٹیویٹیز کو سمر تو کیا خود میں نے بھی نہیں لیا، اور ایک تم ہو، وہ اس لیے کیونکہ سمر آپ سے محبت نہیں کرتی ہوگی، ورنہ وہ ضرور نوٹس کرتی۔ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ احتیاط سے موڑتے ہوئے وہ کچھ پوچھ رہا تھا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں ان باتوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ شک نہیں، مگر محبت میں جالسی ایک فطری عمل ہے۔ وہ بڑی مہارت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی۔ ماں بدولت کا مطلب ہے کہ آپ جو یہ سب نوٹس کرتی ہیں تو آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے، کیونکہ اپنے فیم اور افیئرز پر تم سے زیادہ جلتے کلستے میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ موئز کی بات پر وہ سٹپٹائی اور پھر گھبرائی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ میں، یوں بھی میں معید احمد سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں۔ اس کی اگلی بات پر موئز ٹھٹکا اور پھر سنبھلا تھا۔ کون معید؟ ایک ٹیڑھی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہی جس سے میری کمٹمنٹ ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ باقی کا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ منزل پر پہنچے تو بہت پرتپاک استقبال ہوا تھا، اور فرحات سے مل کر تو زوبیہ کی چاندی ہو گئی تھی۔ معیز بھائی، آپ کی فلم کا ٹریلر دیکھ کر تو لوگ پاگل ہو گئے۔ میرے گروپ کے لڑکوں نے بہت فرمائش کی ہے، آپ سے ملیں گے نا؟ فرحات معیز سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں، بلکہ تم کسی روز ان کو ہماری طرف انوائٹ کر لینا۔ معیز کی خوشدلی عروج پر تھی تو زوبیہ کی ماضی کی تلخ یادیں ایسے ہی ارمان دل میں سجائے وہ اس سے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیا کرتی تھی، جبکہ وہ بنا سوچے سمجھے اس کا نازک دل کرچی کرچی کر دیا کرتا تھا۔ شروع میں تو افسردہ ہو کر اس نے معیز سے بات کرنا ہی ترک کر دیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس کے خلاف گرہ سی بنتی گئی تھی۔ تو وہیں دوسری جانب اب تک معیز نے بھی کوئی مفاہمت نہیں دکھائی تھی۔ پھپھو انہیں کھانے پر روکنا چاہتی تھیں، مگر معیز کو کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ وہاں سے جلدی اٹھ آئے تھے۔ ہاتھ لگوانے لائے تھے کیا، 2 گھڑی سکون سے بیٹھنے تک نہیں دیا۔ اس نے واپسی کے سفر پر شکوہ کیا تھا۔ تم 4 گھڑی بیٹھ لینا اگلی مرتبہ، میرے جیسے مصروف آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ ٹکا سا جواب حاضر تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ بخاری انکل کو انکار کر دیا کیا؟ چپ تو وہ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ فی الحال نہیں، جلد آئیں گے وہ جواب طلب کرنے۔ جواب مختصر اور جامع تھا۔ ایک تو نہ جانے کہاں کھو گیا ہے وہ ہیرو نمبر 1، مجال ہے جو کہیں مل کر دیا ہو۔ وہ دل میں کڑنے لگی۔ اس نے کیپٹن دلشیر کو ہر جگہ سرچ کیا تھا، مگر اب تک مایوسی کا سا منہ تھا۔ چاند رات بڑی رونق میں تمام ہوئی تھی۔ عید کے دن وہ زارا کچن میں گھسی باربیکیو بناتی رہی تھی۔ معیز عید کے روز بھی کام پر تھا، البتہ آغا جان دوپہر کے بعد گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ ویسے کوئی تڑپ نہیں ہے تمہارے عشق میں، ہوتی تو یقین مانو مجنوں بنا کھنچا کھنچا چلا آتا وہ تمہارے پیچھے۔ باربیکیو سے انصاف کرتے ہوئے اس نے زارا کو ملامت کیا تھا۔ بکواس مت کرو، زارا نے گھورا تھا۔ ہاں جی، اب ہماری باتیں تو بکواس ہی لگیں گی۔ ٹھیک ہے، بس پھر چپ چاپ بخاری انکل کی بہو بن جاؤ۔ آغا جان کی تو ویسے ہی یہ خواہش ہے۔ اس نے معیز سے ہونے والی گفتگو کا تذکرہ اب تک زارا سے نہیں کیا تھا، ورنہ یقیناً وہ اس کا حلیہ بگاڑ دیتی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، معیز بھائی کے انداز بڑے بدلے بدلے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، تم سے اچھی اور گہری قسم کی باتیں بھی کرنے لگے۔ اس روز لون میں بھی دیکھا تھا میں نے، بہت توجہ سے محو گفتگو تھے۔ خیریت ہے نا؟ کہیں تعویذ گنڈے کرانے شروع تو نہیں کر دیے تم نے میرے بھائی پر؟ زارا نے دل میں آئی بات کہی تھی۔ وہ اندر سے پوری ہو تم؟ ہاں، پوری نظر رکھتی ہو اپنے بھائی پر، اور ذرا مہربانی کرو مجھے اس کے ساتھ خواہ مخواہ مت گھسیٹو تم، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں، اور یہ وقت ہوا چاہتا ہے فلم دیکھنے کا، اس لیے اب خاموش ہو جاؤ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ 2 دن یوں ہی سب سے ملنے ملانے اور طرح طرح کے کھانے بنانے میں گزر گئے تھے۔ چوتھے روز جب وہ سو کر اٹھی تو بابا جان اور مما کو گھر پر پا کر ازحد خوشی ہوئی تھی۔ گھر میں صحیح معنوں میں آج عید ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کا میز طرح طرح کے کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ اچانک ہی بخاری انکل اپنی بہن اور بھانجے کے ہمراہ چلے آئے تھے۔ ان کی آمد پر پتہ چلا تھا آغا جان نے انہیں مدعو کیا تھا تاکہ وہ بابا اور مما سے مل سکیں، پھر ہی انہیں فائنل جواب دیا جانا تھا۔ ارے مل لیتے ہیں، مل لینے سے کیا حرج ہے، کیا معلوم کچھ اچھا ہی ہو جائے۔
زوبیہ نے زارا کو یہ جملہ یوں ہی کہا تھا، مگر جب وہ ڈرائنگ ٹیبل پر پہنچے تو حقیقتاً ششدر رہ گئی تھی۔ سامنے ہی تو میز پر بخاری انکل کے عین برابر کیپٹن دل شیر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ زارا بے یقینی میں گھری اپنی قسمت پر نازا تھی تو وہیں بنا تحقیق معیز آتا سب کے دینے پر زوبیہ پریشان۔ زارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ زارا کچن میں چائے بنا رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ یار اس جہان کا کوئی مسئلہ اب مسئلہ نہیں ہے، وہ چہک کر بولی تھی۔ جہان کا مسئلہ ہے بلکہ جہان ہی کا تو مسئلہ ہے، وہ بے چارگی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ زارا چائے کپ میں انڈیل کر پلٹی تھی۔ میں نے دراصل معیز سے کہہ دیا تھا کہ تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو تو وہ انکار کر دے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی کارستانی اس کی گوش گزار کی تھی۔ فضا میں یکلخت سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر زارا کے پے در پہ گھوسوں اور زوبیہ کی دبی دبی چیخوں کی آوازیں ابھری تھیں۔ تم سے کہا کس نے تھا درمیان میں گھسنے کو؟ تم سے دوستوں سے دشمن بھلے۔ زارا غم و غصے سے نڈھالتی، خدا کا خوف کرو، میں نے تو تمہارے غم کی تدبیر کی کوشش کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے سے جہان نکلے گا؟ اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا تھا۔ پورا ناول پڑھا تھا نا تم نے، پتہ ہے نا جہان کہیں سے بھی نکل سکتا ہے۔ تھک کر دور ہٹتے ہوئے زارا مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ جس طرح رائتا پھیلایا اسی طرح ابھی اور اسی وقت صاف کرو ورنہ ابھی جا کر معیز بھائی کو بتا دوں گی۔ ان کی سراسر ذاتی شاعری تم نے ان کے دراز سے نکال کر چھپنے دے رکھی ہے۔ زارا نے دھمکی دی تو وہ سر پٹ باہر بھاگی۔ سبھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ موضوع گفتگو وہی تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ معیز آپ سے کوئی باہر ملنے آیا ہے، اس نے معیز کے قریب پہنچ کر کہا تو وہ حیران ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بولی مگر عین درمیان میں ماما نے روک لیا۔ دم تو لو، کچھ ضروری پوچھنا ہے تم سے۔ وہ اگر افراتفری میں نہ ہوتی تو ان کے لہجے پر ضرور غور کرتی، جو خاصا پراسرار تھا۔ زارا کا رشتہ آیا ہے، اس موقع پر تمہارے تایا نے سوچا ہے تمہاری رخصتی بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے۔ معیز ہمیں تو بہت پسند ہے، تم سے پوچھنا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی اسے معیز زیادہ دکھائی دیا تھا۔ اوہو ٹھیک ہے میں آتی ہوں، وہ انہیں اپنی جانب سے ٹال کر باہر بھاگی تھی، مگر انہوں نے کچھ اور ہی سمجھ کر فیصلہ کر دیا تھا۔ باہر تو کوئی بھی نہیں، معیز نے اسی سے دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہے، دراصل مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا ایمرجنسی بات ہے؟ اگر زارا کے بارے میں ہے تو بابا جان انکار ہی کرنے والے ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، انکار نہیں کرنا۔ خدارا اس رشتے پر ہاں کہلوا دیجیے۔ وہ ملتجی تھی۔ مگر تم نے ہی تو کہا تھا زارا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ الجھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے زارا کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، زارا کی غلطی نہیں ہے، میں ہی لا علم تھی۔ ہر وقت گڑگڑایا جھوٹ اس کے پاس تیار ہی رہتا تھا۔ معیز لب بھینچتا، اسے کچھ سخت کہنے سے خود کو روکتا، ایک تیز نظر اس پر ڈال کر برق رفتاری سے اندر جا چکا تھا۔ میرے لیے تو آج کا دن ہی برا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اور یہ ماما کیا کہہ رہی تھیں؟ میری اور معیز کی شادی ہو ہی نہ جائے کہیں؟ خیر مجھے کیا ہے، وہ خود ہی انکار کر دے گا، سوچ کر ہی وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ مگر چند دن بعد اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی اور زارا کی شادی کی تاریخ طے پا گئی تھی۔ 2 روز کے وقفے سے دونوں کی رخصتی تھی، وہ بھی محض چند روز بعد۔ اس کا مطلب تھا معیز نے انکار نہیں کیا تھا۔ زوبیہ کا جی چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا سر پھاڑ ڈالے۔ کمینہ، بے غیرت، دھوکے باز آدمی، مجھ سے فراڈ، سمر کرتا رہا مگر شادی مجھ سے کرے گا؟ ایک بار دکھائی دے یہ مجھے۔ وہ شدت سے اس کی منتظر تھی، مگر رات گئے پتہ چلا کہ وہ ایڈ شوٹ کرنے مری چلا گیا تھا۔ پھر کیا؟ اس نے فون پر فون ملائے تھے مگر نمبر مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی سارا دن جلتے کلستے گزرتا، گھر پر شادی کے ہنگامے دیکھ کر اور بھی غصہ آنے لگتا۔ کئی بار اس نے سوچا تھا سب کو صاف انکار کر دے، مگر جب سب کی گڈ بکس میں رہنے کی خاطر اس نے انکار نہیں کیا تھا تو پھر وہ کیوں بری بنتی؟ یہی سوچ تھی جس نے اسے روکے رکھا تھا۔ بالآخر چوتھے روز رات گئے وہ لوٹا تھا۔ سب سو چکے تھے مگر وہ یوں ہی جاگ رہی تھی۔
وہ بنا دستک کیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سمٹتے ہی صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ میرا سکون غارت کر کے خود کس مزے سے بیٹھے ہیں آپ، وہ تل ملائی۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنا۔ مطلب آپ کو معلوم ہے آپ نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیا سوچ کر کی تھی؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہی سوچ کر تو کی تھی کہ تم تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دو گی، پھر انکار کر کے میں کیوں سب کو تعویلیں دوں؟ اس نے بڑے تحمل سے اپنے عمل کی وضاحت کی تھی۔ بہت خوب، ایسی بات ہے تو پھر بھول جائیں کہ میں آپ کے عشق کے لیے قربانی کا بکرا بنوں گی۔ فاتحہ پڑھ لیں اپنے اور ثمر کے مشترکہ پیار پر۔ یعنی تم معید حسن کے ساتھ کی گئی اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاؤ گی؟ وہ بڑے صدمے میں گھرا ہوا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ ایسے کسی بھی شخص کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس احساس نے اسے بے کل کیا تھا، مگر معیز تو ثمر کو سچ میں کھو رہا تھا، اس بات پر اسے بہت اطمینان ہوا تھا۔ اس دھوکے کے آپ سے بدلہ لینے کے لیے میں کوئی بھی کمٹمنٹ توڑ سکتی ہوں، البتہ اپنی فکر کریں، کیونکہ میں تو انکار نہیں کروں گی۔ آپ اگر خود غرض ہیں تو میں بہت ضدی ہوں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ فی الحال تو تم اس بات پر غور کرو کہ آدھی رات کو تم اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں کھڑی ہو، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ معیز اپنی جگہ سے اب تک ٹس سے مس نہیں ہوا تھا جبکہ وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بھاڑ میں جائیں آپ، وہ تن تن کرتی جس طرح آئی تھی اسی طرح رخصت ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ مجھے معید حسن نہ مل سکا تو کیا ہوا؟ معیز علی خان، تمہیں بھی ثمر کی صورت ہرگز نہیں دیکھنے دوں گی، اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا۔ شادی کی شاپنگ زور و شور سے جاری تھی۔ زارا نہایت خوش تھی، گو کہ کیپٹن دل شیر کی جانب سے کوئی پیش گوئی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس رشتے پر راضی تھا۔ یہی بات زارا کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ ویسے تم نے پھر بھائی سے اس دن کیا تھا جو انہوں نے فوراً سارا معاملہ ہی سنبھال لیا تھا؟ یوں ہی زارا کو خیال آیا تو اس نے ایک روز پوچھ ہی لیا تھا، جو کہنا چاہیے تھا۔ جس لڑکے میں تم انٹرسٹڈ تھی وہ دھوکہ دے گیا۔ بس مختصر جو جامعہ بات سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ جواب سن کر زارا کا دل چاہا وہ اس کا خون پی جائے، مگر وہ افسوس مل کر رہ گئی تھی۔ زیادہ تر خریداری مما ہی کر رہی تھی، یہاں تک کہ شادی میں 2 روز ہی باقی تھے کہ وہ بیزار سی ٹی وی کے سامنے بیٹھی۔ شاید کوئی نیا ڈرامہ تھا، مگر ٹی وی اسکرین پر اسے معید احمد دکھائی دیا تھا۔ وہی حلیہ، وہی سادگی، وہی زویا جو اس سے جھگڑ رہی تھی۔ زوبیہ کو وہ دنیا کا بہترین مرد لگا تھا۔ دل ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اب اتنی انتظار، اتنے سالوں بعد وہ اسے دکھائی دیا تھا، وہی اس کا ہیرو جسے وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ اور اب جب وہ دکھائی دیا تھا اور دل نے اس کے حق میں گواہی دی تھی تو وہ نہ اس سے اظہار محبت کرنے کے قابل رہی تھی، نہ مزید کچھ کہنے کے۔ دل ریزہ ریزہ ہونے لگا تھا۔ نکاح کے روز بھی اسے چپ ہی لگی ہوئی تھی۔ اب تو خوش ہو، تم معید بھائی کی چھوی نکلے۔ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی زوبیہ کے کان میں سرگوشی کرنے والی زوبیہ ہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں متعارف تھی۔ اس نے بلا وجہ انا میں آ کر معید سے بیڑ لگا رکھا تھا۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا، مگر سوال اب یہ تھا کہ وہ اس کا تھا یا نہیں۔ چاہے جیسا بھی تھا، وہ تو ثمر سے محبت کرتا تھا۔ اس سوچ نے ہی اس کے دل کو بے چین کر ڈالا تھا۔ کوئی ٹکراؤ، کوئی بڑا حادثہ نہیں گزرا تھا، سب ویسا ہی تھا، مگر زوبیہ کا دل معید کے لیے بدل گیا تھا، یا پھر اس پر پڑا انا کا پردہ ہٹ گیا تھا، جس کے نیچے معید کے لیے دیے اس کے محبت کے احساسات ابھر کے سامنے آئے تھے۔ زارا کی نگاہیں مسلسل اس کے انتظار میں تھیں، مگر وہ دشمن جاں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس روز بھی سب کے درمیان اس نے ان سے سلام دعا سے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس روز کانسرٹ والے واقعے کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو مکمل اجنبی بنا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس سے کوئی پیش رفت کی تھی۔ زارا کی رخصتی زوبیہ کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ کیپٹن دل شیر بلا شبہ مدعو تھے۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ اسے معید کے ساتھ بیٹھا دکھائی دے گیا۔ زارا کا دل اپنے آپ میں ہی سمٹا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی معید کے ہمراہ اسٹیج پر آ موجود ہوا تھا۔ نکاح تھوڑی دیر پہلے میک اپ روم میں ہو چکا تھا۔ مہندی کے
رسم سے معیز نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ شادی ہے یا کسی بات کو سوگ منایا جا رہا ہے؟ زوبیہ کو سخت اعتراض ہوا تھا۔ یہ بھائی کو ہو کیا گیا ہے؟ سادگی کے نام پر شادی کا سارا مزہ ہی کرکرا کر رہے ہیں۔ زارا نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ وہ تو اپنی محبوبہ سے جدائی کے غم میں گھلا جا رہا ہے، افسوس کا ماحول تو چاہے گا ہی۔ میری اکلوتی شادی کا بھی سارا مزہ غارت کر دیا ہے۔ اب کیا میں آغا جان اور بابا سے مہندی اور ہلے گلے کی فرمائش کرتی اچھی لگوں گی؟ وہ مزید کلسی تھی۔ رہنے دو، میں نے جو کر لی تھی فرمائش، مگر بھائی نے جانے کیا پٹی پڑھائی ہے۔ سب کو لگتا ہے بھائی کو میڈیا کی آمد کا خطرہ ہے۔ وہ دراصل ابھی اپنی شادی کی نیوز آؤٹ نہیں کرنا چاہتے۔ زارا کے اندازے پر اس کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اوپر سے معید حسن کے سحر انگیز روپ میں معیز کو دیکھ چکی تھی۔ سونے پر سہاگا، اس سے جڑنے والا بندھن تھا، ایسا بندھن جس میں محبت خود خدا ڈالتا ہے۔ وہ اسے نیا نیا اور اچھا لگنے لگا تھا۔ یوں کہیے محبت کی شروعات ہو چکی تھی، مگر ساتھ ہی معیز کی بے رخی اور دل جلانے والی حرکتیں وہ بھی عروج پر تھیں۔ بیچاری زوبیہ کی سمجھ سے بالر تر تھی ہر بات کہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ معیز بھائی، زوبیہ تو ہمیں یہی قصے سناتے رہتے ہیں کہ بہت جلد آپ کسی ایکٹریس سے شادی کرنے والے ہیں، مگر گنگا تو الٹی ہی بہہ نکلی ہے۔ آپ تو خود زوبیہ ہی کو اڑا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ علینا تھی جو زوبیہ کے برابر بیٹھے معیز سے مخاطب تھی۔ بس بعض اوقات انسان سوچتا اور چاہتا کچھ اور ہے، مگر اسی کا نام بہرحال تقدیر ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ واہ کیا بات ہے، پر آپ کی تقدیر میں اب جو بھی ہے سکون نہیں رہا۔ علینا اپنی جانب سے پیش گوئی کی تھی۔ زوبیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اسی منحوس پر دل نے آنا تھا۔ اس سے قبل اگر ہاشم کردار مل جاتا تو اسی کو ہاں کر دیتی میں۔ اس اکڑو کو ذرا برابر بھنک لگ گئی میرے دل کے حال کی تو یہ جینا حرام کر دے گا۔ اس نے کافی افسوس ملا تھا۔ رخصتی ہوئی تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ رکئی کی رسم کے وقت زارا اس سے بلینک چیک کا مطالبہ کر رہی تھی۔ دلہن دیکھ کر فرمائش کرو۔ ایسا بھی کوئی اندھیر نہیں مچا کہ زوبیہ کی ہمسفری پا کر میں ایسا باولا ہو جاؤں گا کہ ایسی بے وقوفی کر بیٹھوں گا۔ بڑے آرام سے اپنی رائے کا اظہار کرتا وہ زوبیہ کو سلگا گیا تھا۔ اس کی تو گویا سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ ہاں تو شادی سے پہلے سوچ لیتے نا آپ، میں نے تو کھلم کھلا اپنا اظہار رائے آپ تک پہنچایا تھا۔ یوں بھی قسمت اچھی ہے آپ کی، مجھ جیسی سادہ و حسین لڑکی سے شادی ہوئی ہے۔ البتہ ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے، وہاں ان تینوں کے سوا کوئی چوتھا نہیں تھا۔ سو اس نے دل کھول کر بھڑاس نکالی تھی۔ خیر اظہار رائے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو میں نے بھی بڑا واضح کہا تھا، مگر کوئی مجھے نیچا دکھانے میں اس حد تک مصروف تھا اس کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ زارا ان دونوں کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو بس لڑنے کا موقع چاہیے، رہنے دیجیے، کم سے کم آج تو بخش دیں ایک دوسرے کو، زارا نے انہیں ٹوکا تھا۔ معیز نے شانے اچکا کر اپنا ATM کارڈ بٹوے سے نکال کر زارا کے حوالے کیا تو وہ کھل اٹھی تھی۔ وہ انہیں مزید تنگ کیے بنا الوداع کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ زوبیہ کو معیز کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوتے عجیب سے احساسات نے آ گھیرا تھا۔ خود معیز فریش ہونے واش روم میں گھس چکا تھا۔ زوبیہ اس کے بیڈ پر دراز ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے برآمد ہوا تھا۔ زوبیہ کا دل مٹھیوں میں آنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہیں تھی، مگر رشتہ ہی ایسا تھا کہ دل میں خود بخود سی مچلنے لگی تھی۔ مگر معیز اسے مکمل اگنور کرتا صوفے پر دراز ہوا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ زوبیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ سڑو، ایک بار تعریف ہی کر دیتا، وہ جلتی بھونتی رہ گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ بڑے چاؤ سے فرما رہا تھا رومانس کی عمر نکلی جا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے میری عمر نکل جائے گی، کیا قسمت پائی ہے۔ ساری عمر جس بندے سے چڑھتے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے گزار دی، اسی سے بدلہ لینے اور ضد میں آ کر شادی کی حامی بھر لی تھی۔ عین وقت پر تقدیر نے پھٹکا کھایا تھا اور معیز کا خیال محبت میں لپٹ کر اس کے دل میں آ سمایا تھا، مگر صرف اس کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ معیز پر تو جیسے نکاح کے بعد بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ عجیب سنگ دل آدمی ہے، وہ جتنا کڑ سکتی تھی کڑ رہی تھی،
لباس تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر آئی تو سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ سب کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد وہ وہیں آ بیٹھی تھی۔ اپنوں کے درمیان بھی عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی اسے۔ ناشتے کا بہانہ کر کے وہ اٹھ گئی تھی۔ تم ادھر ہو؟ میں ہوں کہ تمہیں گھر بھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب زارا اس کی تلاش میں وہاں آ دھمکی تھی۔ سناؤ پھر کیسی رہی ویڈنگ نائٹ؟ کیا گفٹ ملا منہ دکھائی میں؟ زارا بیڈ پر اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ کنجوسی، وہ منہ پھاڑ کر بولی تھی۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب تم جا کر اپنے بھائی سے پوچھو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جس میں میری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی تھی۔ ایک بے حس آدمی سے شادی کر لی میں نے کھیل کھیل میں۔ وہ سخت دل برداشتہ تھی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، تمہیں تو ایک کی چار کرنے کی عادت ہے۔ در حقیقت تم دل ہی دل میں موقع کی تلاش میں تھی، کب تمہیں موقع ملے اور کب تم میرے بھائی پر نشانہ لگاؤ۔ ان کی شادی میں سب سے زیادہ دلچسپی تمہیں ہی تھی نا؟ بھائی نے سوچا کیوں نہ تم سے ہی کر لیں، ورنہ تمام عمر تم ان کی ازواجی زندگی میں ٹانگ اڑاتی ہی رہو گی۔ زارا نے کسی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ادھر سے بھی اسے مایوسی کا سامنا ہوا تھا۔ رات کو بادل ناخواستہ سب کو گرین سگنل دکھانے کی غرض سے وہ موئیز کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے جھانکا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ویسے اب تک سمر کو اس دھوکے کا پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میرے خیال سے آئندہ وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی ہوگی۔ زوبیہ اب عادت سے مجبور ہو چکی تھی۔ موئیز سے بحث کیے بنا چین اسے بھی نہیں آتا تھا۔ خام خیالی ہے تمہاری، تم شاید بھول رہی ہو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور سمر کے لیے میری تم سے شادی معمولی سی بات ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم سے شادی تو گھر والوں کی رضا کی خاطر کر لی ہے میں نے، ورنہ تمہارے میرے اسٹیٹس سے کیا میچ۔ وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میری بات سمجھ بھی گئی اور مان بھی گئی۔ ایک تم ہو جو نہ کوئی بات سمجھتی ہو نہ کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتی ہو۔ ویسے میری دوسری شادی تم مینیج کر لو گی نا؟ میرا مطلب کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا تمہیں؟ وہ تفصیل سے اسے جواب دیتا اسی کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ ویسے بھی آپ جیسے فلرٹ میں مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ شوق سے کریں جو کرنا ہے، بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، آپ کی اصل صورت سب کے سامنے آئے گی۔ یہ جو معصومیت اور شرافت کا ڈھونگ ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی۔ موئیز بغور ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سے گھریلو حلیے میں بھی تھوڑا نکھرا دھلا چہرہ، بالوں کی پونی ٹیل کیے وہ کہیں سے بھی ایک روزہ دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے مجھے ترس آ رہا ہے تم پر، ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزرنے والی ہے جسے تم بنا کسی ٹھوس وجہ کے انتہائی ناپسند کرتی رہی ہو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ ترس آپ خود پر کھائیں، کیونکہ ایسے تو میں آپ کو بخشنے والی نہیں۔ آپ کی ان صفاقانہ حرکتوں کا کچھ تو جواب دوں گی نا میں بھی۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کیا کر سکتی ہو تم میرے دراز سے پاسز چرائے، میرے خلاف جھوٹے اسکینڈل چھپوانے اور میری شاعری بنا اجازت پبلش کروانے کے سوا؟ وہ اس پر افسوس کر رہا تھا۔ اسے شاعری والی بات بھی پتہ چل گئی تھی۔ وہ چونکی۔ اس گھر میں واحد تم ہی ہو جو ایسی حرکت کر سکتی ہو۔ افسوس، مجھے اس بات کا تمہاری ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے میں کافی قاصر ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہارا آج تک کچھ نہیں بگاڑا۔ میری حرکتیں چھوٹی ہی صحیح، آپ کی حرکتوں میں بھی عظمت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے مجھے۔ اپنی بیوی کو اپنے عشق کی داستان سنانے جیسا اعلیٰ کام کرنے سے کوئی بھی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ روانی میں وہ کیا کہہ گئی تھی، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ بہت خوب، ایک ہی دن میں خود کو میری بیوی کے منصب پر فائز ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا کر ڈالا تم نے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری وجاہت کے آگے بھی دل ہار ہی بیٹھو گی تم، مگر بے فائدہ ہے سب۔ میرے دل میں تو کوئی ایک لڑکی ٹھہرتی ہی نہیں۔ وہ اسے آگاہ کر رہا تھا۔ سوچ ہے آپ کی، وہ تن کر بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ اگلی رات زارا کی بارات آنے والی تھی۔ سبھی میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ زارا دلہن بن کر خوب ہی جچ رہی تھی۔ بارات کی آمد ہوئی تو نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ موئیز سے کہو اسے تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ ماما نے پیغام دیا تو وہ اس کی تلاش میں نکلی، مگر وہ
ہال میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسے کال ملاتی باہر پارکنگ میں چلی آئی۔ اس نے دوسری جانب سے شاید کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ رک کر اندر جانے کے لیے مڑی تو کونے میں کھڑے معیز اور سمر کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ اسی پل اس نے معیز کے شانے سے سر ٹکایا تھا۔ زوبیہ کو لگا اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ معیز کے منہ سے اس کی محبت کا قصہ وہ بارہا سن چکی تھی، مگر اس کا ایسا عملی مظاہرہ دیکھ کر رقابت کا شدید احساس ابھرا تھا۔ سمر کے بال پر ہاتھ رکھ کے اسے مسلسل کچھ کہتے معیز کی نگاہ پلٹی تو وہ ڈبائی آنکھوں سے شوق میں ڈوبی اپنی جانب دیکھتے زوبیہ پر جا کر رکی تھی۔ وہ بے ساختہ اس سے جدا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا، کوئی وضاحت کرتا، وہ بنا رکے دوڑتی ہوئی اندر بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لب کچل کر رہ گیا تھا۔ اسے حقیقت میں پہلی بار زوبیہ کی بد اعتمادی پر شدید رنج ہوا تھا، ورنہ اس سے بیشتر وہ اسے اس کی ناسمجھی کم عقلی سمجھ کر زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، ورنہ وہ اس سے ہرگز شادی پر رضامند نہ ہوتا۔ کیپٹن دل شیر کی سنگت میں دلہن بنی زارا کو اسے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی سسرال کراچی میں تھی، مگر فی الحال سب بخاری ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے گھر زارا کے لیے قطعی اجنبی نہیں تھا۔ وہ یہاں بارہا آ چکی تھی۔ بڑے انتظار کے بعد جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا۔ کیپٹن دل شیر نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی ذہن میں امڑتی سوچوں کو یکسر نظر انداز کرتی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی تھی۔ فارغ ہو کر جائے نماز تہہ کر کے رکھتی، جب وہ کھڑی ہوئی تو اسے اپنی جانب ہی متوجہ پایا، جو کہ پہلے ہی فراغت پا کر بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، رات کچھ ایمرجنسی کی بدولت بنا بتائے ہی گھر سے غائب ہونا پڑا تھا، وہ گلا کھنکارتے کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اپنی ذاتی ترجیحات کو پس پش ڈال کر ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ اس کا جملہ اسے لوٹا رہی تھی۔ وہ متاثر دکھائی دیا۔ گویا آپ کو اتنا تو یقین ہے آپ میری ذاتی ترجیح ہیں۔ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ وہ بھی بیڈ کے کنارے آ ٹکی تھی۔ اس کی بات پر چہپ سی گئی تھی۔ ویسے میرے علم میں آیا ہے آپ کسی سے محبت کرتی ہیں۔ وہ خاصی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ زارا کے ہوش اڑے۔ اس نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق میں گرفتار ہوں، لیکن جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا آپ مجھے اچھی لگی تھی، مگر اس لحاظ سے نہیں کہ میں آپ سے شادی کر لیتا۔ لیکن جب سراسر گھر والوں نے میرا رشتہ تلاش کیا تو آپ پر آ کر سبھی دل و جان سے فدا ہوئے تھے۔ میں نے جب آپ کو دوسری بار مختلف نگاہ سے دیکھا تو آپ مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگیں۔ وہ توقف کے لیے رکا تھا۔ زارا کا رواں رواں اس وقت کان بنا ہوا تھا، مگر شادی کے عین وقت پر مجھے زوبیہ نے بتایا آپ جہان سکندر سے محبت کرتی ہیں۔ یہ خاصی تکلیف دہ بات ہے مجھ ناچیز کے لیے، ایک نامعلوم شخص سے ایسی انسیت کہ آپ مجھ میں اس کی چھوی دیکھ کر مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ مصنوعی دکھ بھرے لہجے میں کہتا زارا کو پرسکون کر گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ میں خود بہت سی کوالٹیز موجود ہیں۔ آپ بھی زوبیہ کی باتوں میں خواہ مخواہ آ رہے ہیں۔ وہ صفائی دینے لگی۔ مثلاً کیا کوالٹیز ہیں؟ وہ اب اس کی جانب رخ کیے بغور اسے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے جذبات بے لوث ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اچھے خاصے دلکش حسن کے مالک بھی ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اور ان دیکھنے والوں میں کیا آپ شامل ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، بڑے دل فریب لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زارا کا دل دھڑک دھڑک کرنے لگا تھا۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ویسے یہ تو زوبیہ کا احسان ہے، اس نے تمہاری محبت جو خالص میرے لیے تھی اس سے مجھے خبردار کر دیا، ورنہ یہ راز تو تم اپنے ہی سینے میں دفن کر دیتی اور میں سننے کو ترستا ہی رہ جاتا۔ میٹھے لہجے میں کہی اس کی بات پر زارا شرم سے گلابی ہو گئی تھی۔ اس زوبیہ کی بچی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا تھا۔ زارا کی محبت کی مختصر مگر خوشیوں سے بھرپور داستان میں کیپٹن دل شیر کی وارفدگی نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ زوبیہ رات معیز کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔
اس نے چاہتے ہوئے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ ان کی رسم ولیمہ بھی معیز کے کہنے پر فی الحال نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا میڈیا میں اناؤنس کرتے وقت وہ بڑی دھوم دھام سے اپنے کولیگز کو مدعو کر کے ولیمہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلے روز چونکہ زارا کا ولیمہ تھا اس لیے سبھی شرکت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ زوبیہ بھی خاموشی سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ تم تو معیز کے ساتھ ہی آؤ گی؟ نہ جانے سے پہلے وہ ماما اس کے کمرے میں آئی تھی۔ معیز ابھی تک تیار ہونے میں مصروف تھا۔ نہیں ماما، آپ اگر جا رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اس نے کہا تھا۔ لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں سوج کر سرخ مترم ہو رہی تھیں۔ شاید وہ روتی رہی تھی۔ معیز نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ نہیں چچی جان، آپ چچا جان و آغا جان کے ساتھ جائیں، زوبیہ میرے ساتھ ہی آ جائے گی۔ معیز نے مداخلت کی تو زوبیہ کے اصرار کے باوجود بھی اسے روکنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ جانا چونکہ لازمی تھا اور وہ معیز کو کسی بھی قسم کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اسے فرق پڑا تھا، اس لیے اس کے ہمراہ اس کی شاندار گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل لگائے، پنک لپسٹک ہونٹوں پر سجائے، کھلے بالوں میں سادہ مگر دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ بیک سیٹ پر مٹھائیوں اور چند تحائف کے ٹوکرے دھرے تھے، اسی لیے وہ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ معیز کی کلون کی مہک اس کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ معیز نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، بلیک کلر تم پر ہمیشہ سے جچتا ہے، وہ مخمور لہجے میں کہتا۔ بالکل مختلف معیز دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے لہجے کی گہرائی زوبیہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر بدگمانی اور شک کی اندھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں، اس نے سختی سے کہا تھا، ساتھ ہی ناکام سی کوشش بھی کر ڈالی تھی، مگر اس کے ہاتھ پر معیز کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے معید احمد کے متعلق ایک بھی سوال نہیں کیا، وہ بڑی معنی خیزی سے بولا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں، وہ ایک ثانوی کردار سے زیادہ کچھ بھی نہیں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر جب نہیں جانتا تھا میں نے تب بھی تمہارے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالا تھا۔ وہ احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے مخاطب تھا، کیونکہ میرے کردار میں قابل شک کچھ موجود ہی نہیں، مگر آپ کے لیے تو لڑکیاں ٹیشو پیپرز کی طرح ہیں، ایک کے بعد ایک۔ پھر ثمر، اس سے محبت کا اعتراف تو آپ مجھ سے شادی سے پہلے سے کر چکے ہیں۔ مجھ سے شادی تو آغا جان کی خاطر کی تھی نا آپ نے، پھر مجھے کیوں صفائی پیش کر رہے ہیں؟ خاص طور پر تب جب میں اپنی آنکھوں سے آپ کی حیا کا دائرہ دیکھ چکی ہوں۔ لیکن آپ کے لیے تو یہ عام سی بات ہی ہوگی، کبھی آن کیمرہ اور کبھی عادت سے مجبور آف کیمرہ۔ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ اس نے ایک بار پھر سے جدوجہد کی تھی، مگر وہ بریک پر پیر رکھتا اس کی جانب جھکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ وہ شعلہ بار نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ تمہاری یہ بدگمانیاں، یہ شکی ذہنیت بے بنیاد، مگر تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو سلب ہو چکی ہے۔ تمہارے ایک بھی الزام کا ثبوت تمہارے پاس موجود نہیں، پھر بن دیکھے ایسا یقین۔ آپ مجھ سے دور رہیں پلیز، میں آپ کی کسی بات میں نہیں آؤں گی، جو کچھ میں دیکھ چکی ہوں میرے لیے اتنا ثبوت کافی ہے۔ اور اچانک آپ کو مجھے صفائیاں دینے کا خیال آنے لگا، یہ بھی سمجھ رہی ہوں میں، اپنی دسترس میں پا کر، کمزور سمجھ کر آپ چند دن میرے دل کے ساتھ کھیلنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر میں اتنی کمزور نہیں ہوں، نہ ہی میرے جذبات اتنے سستے ہیں کہ میں آپ کی ہر خامی نظر انداز کر کے آپ کی شہرت اور وقتی التفات پر اپنا سب ہار دوں۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی اور تنفر سے کہہ رہی تھی۔ معیز نے لب بھینچ کر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے تم سے شادی کر کے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تم سے ایک اچھی ہمسفر ہونے کی امید باندھتا۔ تمہاری ہر ادا کو میں نے ہمیشہ لا علمی اور بچپنے کا نام دیا تھا، مگر میں غلط تھا۔ یہ تمہارا اصلی رنگ تھا، تمہاری سوچ ہی چھوٹی تھی، تمہارے دل میں یہ بے اعتباری کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، تم بہت پچھتاؤ گی، کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ زوبیہ باقی کا راستہ آنسو بہاتے رخ موڑ کر بیٹھی رہی تھی۔ 2 ہی روز بعد معیز نے کراچی جانے کی اطلاع دی تھی۔ آغا جان اور بابا دونوں نے اصرار کیا تھا، وہ اسے لے جانا چاہتا تھا۔ ہاں نہیں، مگر زوبیہ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔
اسے در حقیقت اتنی آسانی سے معیز سے شادی کر لینے پر اصل میں شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس معاملے کو اس سے پہلے اتنی سنگینی سے لیا ہی نہیں تھا، مگر اب جب وہ سنجیدگی سے لے رہی تھی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، گھر پر ہی رہنا ہے، ویسے بھی میں بہت تھک چکی ہوں اور معیز کام سے جا رہے ہیں، خواہ مخواہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ علم میں آتے ہی اس نے انکار کر دیا تھا۔ لو، یوں تو ہر وقت تیار رہتی ہو پھرنے پھرانے کو، اب جب وہ لے جا رہا ہے تو مزاج ہی نہیں مل رہا ہے۔ ماما نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ مگر جب وہ اپنی مرضی سے نہیں لے کر جانا چاہتے تو آپ کیوں ان پر زبردستی کا بوجھ مسلط کرنا چاہتی ہیں؟ وہ رکھائی اور بیزاری سے بولی تھی۔ کیوں معیز کا کیا تمہیں نہیں لے جانا چاہتے؟ زوبیہ خفا محسوس ہو رہی ہے، کوئی بات ہے کیا؟ آغا جان، اس کا رویہ خاص محسوس کیا تھا۔ جی نہیں آغا جان، کچھ خاص نہیں، بس زوبیہ چاہتی ہے ہم کراچی کے بجائے ناردرن ایریاز کی طرف جائیں، مگر میں ابھی جا نہیں سکتا، کراچی میں بہت اہم پروجیکٹ ہے میرا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تو زوبیہ خاموشی سے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس جھوٹ کی وہ فوراً تردید کرتی، مگر گھر پر ماحول خراب کرنا اسے غیر مناسب لگ رہا تھا۔ تو سب کام چھوڑ چھاڑ تم وہاں کے لیے نکلو جہاں میری بہو چاہتی ہے، وہ لاڈ سے بولتے معیز کو حکم دے رہے تھے۔ نہیں آغا جان، اگر جانا ہی ہے تو کراچی ہی ٹھیک ہے۔ آج زارا بھی چلی گئی ہے کراچی، دل شیر بھائی کی چھٹیاں وہ کراچی میں گزارنا چاہتے تھے۔ اچھا ہے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ زارا کی یوں بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ معیز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی پرسوں مل کر گئی ہے، پر یوں لگتا ہے جیسے برسوں بیت گئے ہوں۔ بابا نے بھی اخبار پڑھنا چھوڑ کر اظہار رائے کیا تھا۔ ولیمے کے اگلے دن ذرا ہی دیر کے لیے زارا آئی تھی، اس وقت بھی اس سے اچھے سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ مزید کوئی بحث نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنی پیکنگ کر لی تھی۔ رات کی فلائٹ سے دونوں کراچی پہنچے تھے۔ معیز نے کراچی میں کرائے پر فلیٹ لے رکھا تھا، اس کا یہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ٹریفک کی بھیڑ سے جان چھڑا کر منزل پر پہنچے تو اچھی خاصی رات بیت چکی تھی، مگر روشنیوں کے شہر میں ابھی بھی شام کا سا سما تھا۔ معیز لاؤنج میں سویا تھا اور وہ اکلوتے بیڈ روم میں۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو وہ سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ ناشتہ بنا چکا ہوں، کر لینا، میں دیر سے آؤں گا۔ اسے اطلاع فراہم کرتا وہ روانہ ہوا تو کچن میں چلی آئی۔ چیز سینڈوچز اس کے منتظر تھے۔ ناشتے کے بعد وقت گزاری کے لیے وہ ٹی وی دیکھتی رہی تھی۔ اس نے ایک سیمسٹر کلیئر کر کے پچھلے ماہ ہی دوسرے سیمسٹر کا آغاز کیا تھا، مگر جس قدر چھٹیاں وہ کر چکی تھی، اسے ایگزامز کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لائی تھی۔ علینا نے اسے پچھلے لیکچرز میل کر دیے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ معیز رات گئے آیا تو اس کے ہاتھ میں KFC تھی۔ کھا لینا، میز پر رکھ کر وہ رکھائی سے بولا تھا۔ وہ 2 بار بریڈ کھا چکی تھی، اب بھی بھوک لگ رہی تھی۔ بنا کوئی اکڑ دکھائے وہ کھانا اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ دن بھی یوں ہی بے اعتنائی برتنے میں گزر گیا تھا۔ انہیں کراچی آئے 3 روز ہو چکے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ معیز گھر پر ہی موجود تھا۔ زوبیہ رات دیر تک پڑھتی رہی تھی، اسی لیے ابھی تک سو رہی تھی۔ معیز کا کوئی گہرا دوست آیا بیٹھا تھا۔ ویسے یار، بڑا چھپا رستم نکلا، تو چپکے شادی رچا لی۔ ویسے بھابھی وہی ہے نا جو ہمہ وقت تجھے تگڑی کا ناچ نچائے رکھتی تھی؟ قسم سے بہت بڑا فین ہوں میں ان کا۔ دکھائی نہیں دے رہی، ساتھ آئی تھی نا تیرے؟ نیند سے بیدار ہو کر جوں ہی زوبیہ نے کمرے سے باہر قدم رکھا، ایک نامانوس آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ وہ چپکے سے دروازے کے اوٹ میں ہو گئی تھی۔ بس کچھ مت پوچھو، بالکل نہیں بدلی، آئی تو ساتھ پر سو رہی ہے شاید، معیز نے بڑی آہ بھر کر جواب دیا تھا۔ بڑی آہیں بھر رہا ہے، خیر تو ہے؟ رومان معنی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک تو خیر ہی ہے، تم سناؤ، سنا ہے اپنی ایڈورٹائزنگ فرم کھول لی تم نے؟ معیز نے موضوع کا رخ بدلا تھا۔ ہاں بس اچھی جا رہی ہے، پرموشنز کے لیے تیری ڈیٹس چاہیے، گھر کا بندہ ہے، سوچا پہلا ایڈ تجھ سے ہی کروایا جائے۔ وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں، 2-4 کروڑ کا پیکیج تیار کروا لو، میں حاضر ہوں۔ معیز کی بات پر وہ دونوں ٹھٹا لگا کر ہنسنے لگے۔ سارے دوست مختلف ملکوں میں بکھر گئے ہیں اور سبھی غائب ہیں، تم اور سمر ہی بچے ہو پاکستان میں، اور وہ بھی غائب ہے۔ تم سے تو ان ٹچ تھی وہ۔ کیسی ہے؟ رومان نے یاد آنے پر پوچھا۔ وہ، سمر اور رومان ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، گہری دوستی تھی تینوں میں۔ ان کے گروپ میں اور بھی دوست تھے، مگر سبھی اپنی اپنی زندگی مصروف تھے۔
مصروف ہو چکے تھے۔ سمر کا بھی مت پوچھو، بڑی نادانی کی تھی اس نے۔ حماد شیرازی سے شادی کر کے اس کی جائیداد پر اچھا خاصا ہاتھ مار کر کمینہ طلاق دے کر لندن فرار ہو گیا ہے۔ معیز نے رومان کو اطلاع پہنچائی تو وہ افسردہ دکھائی دیا۔ وہ تو شکل سے ہی فراڈ لگتا تھا، مگر سمر کی آنکھوں پر ہی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ بے وقوفی کی تھی اس نے اعتبار کر کے۔ رومان اظہار افسوس کر رہا تھا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سنتی زوبیہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ سمر سے محبت نہیں کرتا تھا اور وہ شادی شدہ تھی؟ اس نے سوچا تک نہیں تھا کسی روز اسے یہ خبر بھی ملے گی۔ ہوتی ہیں چند کم عقل لڑکیاں جن کو انسانوں کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، کچھ اعتبار کرنے میں جلدی کرتی ہیں اور کچھ سامنے والے کی پہچان ہوتے ہوئے بھی بے اعتباری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ معیز کے لہجے میں زوبیہ کو طنز کی کاٹ محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو، اتنے دن بعد ملے ہیں، دل برا مت کرو۔ کم سے کم اب سمر کو اس دھوکے باز کے ساتھ مزید تو رہنا نہیں پڑے گا۔ وہ اچھی ہے، اسے اچھا ساتھ مل ہی جائے گا۔ معیز نے رومان کو اداس ہوتے دیکھ کر موضوع چھوڑنے کا کہا تھا۔ چلو خیر، ہم تینوں میں سے کسی ایک کی پریم کہانی تو مکمل ہوئی۔ میری والی کی تو میرے پرپوز کرنے سے پہلے ہی شادی ہو گئی تھی، مگر تم نے کیا قسمت پائی ہے یار۔ ادھر تم نے اپنے آغا جان کے سامنے اپنی محبوبہ کا نام پیش کیا، ادھر انہوں نے جھٹ منگنی پٹ بیاہ کروا کر زندگی سنوار دی تمہاری۔ وہ اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ معیز مسکرا کر رہ گیا۔ اب چلتا ہوں، آفس جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے، ڈیٹس نکال کر اطلاع دینا۔ رومان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو یار، زوبیہ سے مل کر جانا۔ معیز نے اسے روکنا چاہا تھا۔ ضرور ملوں گا، تو بلکہ پرسوں بھابھی کو ڈنر پر لے کر آ جانا۔ آدھی انڈسٹری کے لگ آئیں گے، اچھا ہے وہ سب سے مل لیں گی۔ زبیری صاحب کی برانڈ کی اوپننگ ہے، اچھا ماحول ہوگا۔ رومان نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں یار، وہاں نہیں، تم جانتے ہو انڈسٹری کا ماحول کیسا ہے، لوگ عورت کو شو پیس سمجھتے ہیں، بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسے کسی بھی جگہ نہیں لے کے جانا چاہتا جہاں لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھیں، اور وہ ہے بھی بے وقوف سی، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ معیز نے صاف انکار کیا تھا۔ زوبیہ پہلی مرتبہ اس کے انکار کی اصل وجہ جان رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنے انکشافات کے بعد وہ اس سے سامنا کرنے کی ہمت ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے کوئلہ سمجھتی رہی تھی اور وہ تو ہیرا نکلا تھا۔ اسے سچ میں اپنی سوچوں پر شدید ندامت ہوئی تھی۔ اوہو، پوزیسو ہو رہے ہو، اچھی بات ہے، ویسے پوزیسو تو بھابھی بھی ہوتی ہوں گی، خاص کر تیرے اسکینڈل پڑھ کر۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، ایک تو خود اسی کا چھپایا ہوا تھا، البتہ پہلا بھی بے بنیاد اور جھوٹا تھا۔ کچھ مت پوچھو، ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہے کچھ۔ معیز کچھ یاد آنے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ رومان کے جانے کے کافی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو معیز کچن میں کچھ پکانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ، زارا اور دل شیر ہمیں پک کرنے آ رہے ہیں، آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے ان دونوں نے۔ معیز ایک نظر اس پر ڈال کر کہا تو وہ اس کے قریب چلی آئی۔ وہ چیز آملیٹ بنا رہا تھا۔ میں بناتی ہوں، اس نے آفر کی نہیں، میں کر لوں گا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں انکار کیا تھا۔ آپ آج کام پر نہیں گئے؟ اس نے دل کڑا کر کے باتیں آغاز کیا تھا۔ نہیں، آج آف تھا، بلکہ پرسوں تک واپسی کا پلان ہے۔ تم بھی تنگ آ گئی ہوگی میرے ساتھ رہ کر۔ معیز کی بات پر اسے پشیمانی نے آ گھیرا تھا۔ باقی اس کا رویہ معیز کے ساتھ اکتایا سا تھا، اور اس کے برعکس درست ہو کر بھی معیز نے اس سے برا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کے ہر الزام کو بڑے ضرب سے برداشت کرتا آیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر، ایسا لگ رہا ہے جیسے سچ میں رخصت ہو کر سسرال آئی ہوں۔ اس کی بات پر معیز دل ہی دل میں حیران ہوا تھا۔ آج میں بلیک کلر پہن لوں؟ اگلے سوال پر تو وہ بھونچکا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تم جانو، ویسے بھی تمہارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جڑ سکا کہ تم مجھ سے ایسا سوال کرو۔ آپ کے یہ کڑوے اور بے لچک رویے ہیں جو ہمارے درمیان دوریاں حائل کرتے ہیں۔ زوبیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اور تمہاری بدگمانیاں اور بے اعتمادی الزام تراشیاں مجھے سخت رویوں کے خول میں باندھ دیتی ہیں۔ وہ اپنا آملیٹ تیار کر چکا تھا۔ اسے سخت سے جواب دیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ میری غلطی ہے، مجھے اس حد تک نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے صبح آپ کی اور آپ کے دوست کی باتیں سنی تھی، مگر غلطی آپ کی بھی ہے۔
آپ نے خود کہا تھا آپ سمر سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کے برابر آ بیٹھی تھی۔ میں نے تو بس آپ کی بات پہ یقین کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے ہی مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ ٹھٹک کر معیز نے اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یعنی تمہیں مجھ پر یقین نہیں، مگر ایک انجان شخص کی گفتگو پر تم نے پورا بھروسہ کر لیا۔ بہت خوب۔ اگر غلطی میری ہی تھی تو پھر تمہیں اس موضوع پر مجھ سے بات کیوں کر رہی ہو؟ یوں بھی اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں، تم اپنی بے یقینی میں گھری رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پر ایک سوال ضرور ہے میرا تم سے، ایسی بھی کیا کمزوری دیکھ لی تھی تم نے میرے کردار میں جو اس حد تک ناپسند کرنے لگی؟ تم 4 جھوٹے افسانے سن کر تم نے میرے بارے میں ایسی رائے قائم کر لی۔ بات یہ تھی کہ تم جانتے بوجھتے انجان بنی تھی، ورنہ میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح تھی تمہارے سامنے۔ وہ تعصب میں گھرا کھردرے لہجے میں مخاطب تھا۔ زوبیہ مزید شرمندہ ہوئی۔ مگر میری آپ سے کوئی دوستی نہیں تھی، نہ میں آپ کو اتنا زیادہ جانتی تھی، میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگ تو رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ بہترین۔ اگر نہیں جانتی تھی تو اچھی رائے بھی قائم کر سکتی تھی، مگر تمہارے دماغ کا فطور تمہیں کچھ کرنے دیتا تب نہ۔ اور پلیز میرا موڈ خراب مت کرو، مجھے تمہاری معافی تلافی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر آپ نے تو خداگاہ جان سے کہہ کر مجھ سے شادی کی تھی غالباً۔ محبت کا کوئی چکر تھا۔ زوبیہ کو کوئی اور بات نہ سوجھی تو اس کی چوری اس پر جتانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، مگر اب پچھتا رہا ہوں۔ اور محبت کی جو بات کر رہی ہو تم، وہ اتنی بھی نہیں کہ تمہارے اپولوجائز کرنے سے میں سب بھول بھال کر تم پر نثار ہو جاؤں۔ ویسے بھی تمہیں تو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، پھر کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ وہ کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زوبیہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے، نہ جانے کب سے۔ وہ معیز کے ساتھ کسی اور کو کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہمیشہ سے چڑھتی آئی تھی، اسے طعنے دیتی آئی تھی۔ مگر اب جب وہ جان چکی تھی وہ بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی تو معیز کے دل میں اس کے لیے تھے، تو وہ ایسی بے رخی پر اڑا بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے۔ میک ڈونلڈ سے خوشگوار ماحول میں آئس کریم کھائی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگے تھے۔ ویسے دل شیر بھائی، ہنی مون کا کیا پلان ہے آپ کا؟ زوبیہ نے پوچھا۔ ہمارا تو ہنی مون ہی ہے، زہرا نے تو کراچی بھی نہیں دیکھ رکھا۔ وہ جھٹ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سستے میں جان چھڑا رہے ہیں آپ؟ چھوڑو زوبیہ، بیچارے مجبور ہیں، چھٹی ہی نہیں مل سکتی ان کو، 3 روز میں تو واپسی ہے لاہور کے لیے، زہرا نے جواب دیا تھا۔ اچھا لو سائڈ تم اپنی میاں کی، ہمارا کیا ہے؟ زوبیہ نے سر کو جنبش دے کر کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ معیز ان سے ذرا فاصلے پر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ زہرا اور دل شیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سمندر کی لہروں کی طرف چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ وہ کچی مٹی پر کھڑے تھے۔ معیز فون بند کر کے پلٹا تھا۔ جاسوسی کر رہی ہو میری؟ سوال تھا یا پتھر؟ ایسی کوئی بات نہیں، مانتی ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے معافی نہ کریں۔ وہ دل برداشتہ دکھائی دی۔ اور معافی مانگنے کی تمہیں طلب کیوں ہے؟ تمہیں تو کوئی دلچسپی ہی نہیں مجھ سے، کہہ کر وہ جانے لگا تھا۔ زوبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ رکا تھا مگر پلٹا نہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ میں بیوی ہوں آپ کی، اور پہلے تھی یا نہیں، مگر اب دلچسپی ہے۔ میں آپ کو کسی اور کے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ اتنا بھی نہیں سمجھ پائے؟ وہ شکوہ کنا تھی۔ وہ پلٹا تو اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ زوبیہ، معیز علی، یہی تمہاری بات ہے، اسی لیے تمہاری ساری خطائیں معاف کرنے کو دل ہمکتا رہتا ہے ہمیشہ سے۔ تم جو کچھ بھی کرتی ہو محبت میں کرتی ہوں، جسے تم لاکھ چھپانا چاہو مجھ سے تمہاری آنکھیں کہہ گزرتی ہیں۔ ایسا اس کا تو پورا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ زوبیہ حیران رہ گئی۔ اب اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اس کے قریب ہوتا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، جبکہ زوبیہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تمہاری محبت میں کچھ تو بات ہے زوبیہ، جو میری محبت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور تمہاری سب سے اچھی بات مجھے یہی لگتی ہے، تم نے حقیقت معلوم ہو جانے پر اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھ سے معافی مانگ لی۔ تم چاہتی تو اسے انا کا مسئلہ بنا سکتی تھی، مگر تم حقیقت میں سادہ دل ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بڑے نرم لہجے میں اس کی خوبی کا اعتراف کر رہا تھا۔
وہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا کر وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے بولی، فرمائیے۔ وہ آہ بھر کے رہ گیا۔ کیپٹن دلشیر وہی ہے جسے زارا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس نے تمام واقعہ بھی اس کے گوش گزار کر ڈالا۔ بہت کم عقل ہو تم۔ دماغی کیفیت کو امپروو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب وہ دونوں مخالف سمت ٹہل رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں آپ کو لگتا ہے، ورنہ مجھ سا انٹیلیجنٹ اور کوئی نہیں، وہ یقین سے بولی تھی۔ کیوں نہیں، معیز نے استہجائیہ سر دھنا۔ اس سے پہلے کہ زوبیا کوئی اور جواب دیتی، لڑکیوں کا ایک ریلا ان کی جانب امٹا تھا۔ معیز سے سیلفی کی فرمائش کرتی لڑکیوں کو دیکھ کر پہلی بار وہ مسکرائی تھی۔ کوئی اور جیسی بھی جذبات رکھے، معیز دل و جان سے اسی کا تھا۔ معیز نے سیلفی بنواتے ہوئے زوبیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا، حالانکہ وہ تصویر بنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آپ کی کون ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ شی از مائی وائف، معیز نے مختصر جواب دیا۔ واٹ؟ آپ نے شادی کب کر لی؟ لڑکیاں حیران تھیں۔ بس چند روز پہلے۔ اس بار بھی جواب جامع تھا۔ زوبیا بلا وجہ ہی کانشیس ہوئی۔ ارینج میرج یا لو؟ وہ سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی۔ دونوں۔ ایک لفظ میں انہیں نمٹا کر وہ معذرت کرتا زوبیا کو لیے آگے نکل گیا تھا۔ واپسی کے سفر پر دونوں کپل خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے، اور محبت ان کے چاروں اور رقصا تھی۔ تو ویورز، یہاں پہ ہوتا ہے ہماری اس ناول کا اختتام۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیر ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو ناول تو ایک تھمز اپ ضرور دیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔